السلام علیکم جی، ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف انفینٹی پوڈ کاسٹ. اور آج ہمارے ساتھ ایک بہت ہی اسپیشل گیسٹ موجود ہے. آج تک وہ کسی پوڈ کاسٹ پہ آئے نہیں ہیں. بہت ساری فرمائشیں رہی ہیں لوگوں کی کہ وہ پوڈ کاسٹ پہ آئیں، لیکن وہ آئے نہیں ہیں. ان کی مہربانی ہے کہ انہوں نے ہمیں اپنا ٹائم دیا، اپنا قیمتی وقت میں سے ٹائم نکال کے ہمیں دیا. تو میں ان کا تعارف کرواتا چلوں. جواد غامدی صاحب ہیں جی. جواد غامدی صاحب پاکستان میں جو الموارد انسٹیٹیوٹ ہے اس کو ہیڈ کرتے ہیں. اس کا جتنا بھی کام ہے وہ خود اوورسی کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ ہمارے بڑے بھائی ہیں اور ایک ادبی شخصیت ہیں اور ایک انٹلیکچوئل ہیں جو ان کو ہم سمجھتے ہیں. تو باقی اگر اس میں کوئی چیز ایڈ کرنا چاہیں تو وہ ہم سے کروا سکتے ہیں. جواد بھائی کیسے ہیں؟ احسن، آپ کا شکریہ. آپ نے ایک بالکل گھر میں بیٹھے ہوئے آدمی کو باہر نکالنے کی ہمت کی ہے. آپ کی مہربانی. آپ کی محبت میں جو ہے وہ ماننا پڑا، بلکہ آپ کے حکم کو بجا لانا پڑا. تو نہیں کر سکتے، آپ سے بس ریکویسٹ کی تھی اور آپ آ گئے ہیں. آپ کی بڑی مہربانی ہے کہ آپ آئے ہیں یہاں پہ اور آپ نے ہمیں ٹائم دیا ہے. تو آپ نے آج تک ان کو کیمرے پہ نہیں دیکھا. کیا کیمرہ شائع ہے اس وجہ سے کیمرے پہ نہیں آئے کہ کیا وجہ رہی ہے اس کی؟ اچھا نہیں، ایسا نہیں ہے. آپ کو شاید یہ حیرت ہوگی اور آپ کو بھی شاید پتہ نہیں ہوگا، ہم بہت کلوز ہیں اس کے باوجود کہ میں نے باقاعدہ پی ٹی وی سے پروگرام کیے ہیں ایز اینکر. آئی ڈونٹ نو. یس. اور بیک ان 2004 اور 5 آخر کیوں کے نام سے میں نے ایک پروگرام انیشیٹ کیا تھا، اور وہ اس کے کوئی 25-26 پروگرام میں نے خود کیے. اچھا. اور اس کا جو بنیادی کانسیپٹ تھا وہ بھی یہی تھا. میری بڑی دلچسپی رہی ہے اس میں کہ ہم جو میری جنریشن ہے، آپ کی جنریشن ہے، اگلی آنے والی جنریشن ہے، ان سے بات کریں اور ان کو ہم یہ بتائیں کہ دیکھیں بات کرنی ہے، سوال ناجائز نہیں ہوتا. بالکل ایسے ہم بات کر سکتے ہیں. تو اس وقت بھی میرے ذہن میں یہ تھا. تو آپ کو یاد ہوگا محمد علی دورانی صاحب اس زمانے میں ہوا کرتے تھے، وہاں انفارمیشن منسٹر تھے. تو ان کے ساتھ ایک جگہ پہ بات ہو رہی تھی، ان کے گھر پہ ہی بیٹھے ہوئے. تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ یہ جو تم اتنی باتیں کر رہے ہو تو آؤ کرو، دیکھتے ہیں کیا کرتے ہو. تو ہم نے اس پروگرام کو شروع کر دیا. اس کا بھی بیسک کانسیپٹ یہی تھا کہ ہم یوتھ کو اور یعنی جو میری یا مجھ سے پچھلی جنریشن ہے اس کو ہم ساتھ میں بٹھائیں اور بٹھا کر ان سے بات کریں اور ان سے کہیں کہ آپ کھل کے سوالات کریں. تو کیمرہ شائنس نہیں تھی، لیکن جب میں نے یہ فیصلہ کیا کہ اب مجھے جو خدا کا پیغام پہنچانے میں اپنا کوئی کردار ادا کرنا ہے، تو سچی بات یہ ہے کہ مجھے یہ ڈر لگتا تھا کہ ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ ہم جب کوئی بھی کام، نیکی کا کام، بہتر کام کرنے لگتے ہیں تو اس کے نتیجے میں ہماری ذات آگے آ جاتی ہے. میں یہ نہیں چاہتا تھا اور میری یہ کبھی خواہش بھی نہیں تھی. میں کوئی عالم بھی نہیں ہوں، میری کبھی عالم بننے کی خواہش بھی نہیں رہی تھی. اس کے لیے میں نے کبھی کوئی ایفرٹ بھی نہیں کی تھی. لیکن یہ شوق ضرور تھا کہ جو کچھ ہم نے سیکھا، جو کچھ پڑھا، جو کچھ دیکھا، اس کو کمیونیکیٹ کیا جائے، اس کو پہنچانے کی کوشش کی جائے. بس اتنا ہی رہا. جب میں نے المورد کو جوائن کیا تو اس کے بعد یہ میرے ہاں کچھ زیادہ ہو گیا کہ مجھے بس اپنا کام کرنا ہے اور وہ کام کرنا ہے جس کی مجھے یہ لگتا ہے کہ خدا نے مجھے کوئی صلاحیت دی ہوئی ہے. وہ ضروری نہیں ہے، یعنی مثال کے طور پر یہ کہ قرآن مجید کا ترجمہ کرنے اور تفسیر کرنے کا ایک کام ہے اور اس کو چھاپنے والا بھی اصل میں اس کے اندر وہی کردار ادا کر رہا ہوتا ہے. تو اسی طرح مثال کے طور پر یہ کہ آپ اچھی بات کر رہے ہیں تو اس کو پہنچانے والا بھی تو اپنا ایک کردار ادا کر رہا ہوتا ہے. تو اس وقت پھر میں نے یہ سوچا کہ جو مجھ سے بہتر لوگ ہیں اور مجھ سے زیادہ بہتر طریقے سے وہ پیغام پہنچا سکتے ہیں جس کو پہنچانے کی میں صحیح کر رہا ہوں اپنے ڈومین میں رہتے ہوئے، تو اس میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے بس. بالکل ٹھیک. اور وہی کیا. پاکستان جیسے معاشرے کے اندر سوال پوچھنا ایک بہت مشکل کام بھی ہے. اس کی کیا وجہ سمجھتے ہیں آپ؟ میرا یہ خیال ہے کہ پاکستان جیسے معاشرے میں سوال کرنا مشکل کام اس لیے بن گیا ہے کہ ہمارے پاس جواب نہیں ہے. دیکھیے، جس آدمی کے پاس جواب ہوتا ہے اس کو سوال سے ڈر نہیں لگتا. یعنی مثال کے طور پر میں آپ کو ایک بالکل عام فہم اگر مثال یہ دوں کہ آپ مجھ سے کوئی ذاتی نوعیت کی بات پوچھتے ہیں تو ایک جواب اس کا یہ ہے کہ آپ میری ذات پر بات نہ کریں، اور دوسرا جواب یہ ہے کہ آپ کا جو دل چاہے کریں، میری ذات میں کچھ ایسا ہے نہیں جو مجھے چھپانا ہے.
یہ ہے نا, یہ ایلیمنٹ ہے. اچھا, اسی طرح سے ہمیں اپنی بات کہنی ہے, وہ بات پورے جذبے کے ساتھ کہیں گے, پورے جوش کے ساتھ کہیں گے, پورے آرگیومنٹ کے ساتھ کہیں گے, دلیل سے کہیں گے, ریشنل جگہ پر کھڑے ہو کے کہیں گے, اور اس کے بعد بس یہ ہمارا کام پورا ہو گیا. نہیں ہے ریشنل, میری بات میں لاجک نہیں ہے, میں آپ کے سوال کی اس بیس پر کھڑا ہی نہیں ہو سکتا, تو پھر میرے لیے سوال گناہ بن جائے گا. یہ بنیادی مسئلہ یہ ہے. ہم سوال کرنے سے ڈرتے نہیں ہیں, سوال تو ہم سب کر رہے ہیں. یعنی آپ غور کریں تو جب ہم یہ کہتے ہیں سوال نہیں کرنے دیا جاتا, تو جو یہ کہہ رہا ہے سوال تو وہ بھی کر رہا ہے, کیونکہ یہ کہنا کہ سوال نہیں کرنے دیا جاتا یہ خود ایک سوال بن جاتا ہے. بالکل ایسے. تو اس میں تو فرق نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ سوال مجھ سے کیا جا رہا ہے, سوال آپ سے کیا جا رہا ہے, اور میں جس جگہ پر مجھے ریٹریو کر جانا چاہیے مجھے نہیں پتا. بالکل. یعنی میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں جب اپنے دوستوں میں بیٹھتا ہوں کہ یہ بتانا کہ یہ میں جانتا ہوں یہ مشکل کام نہیں ہے, یہ تو آپ جانتے ہیں. یہ میں کہنا چاہ رہا تھا, ہمارے لیے بڑی امبیرسمنٹ کی بات ہوتی ہے یہ کہنا کہ مجھے نہیں پتا. ہاں, اور اصل بات یہ ہے کہ مجھے یہ پتا ہونا چاہیے کہ یہ میں نہیں جانتا. بالکل ایسے. اور میں یہ نہیں کر سکتا. اور میرے نزدیک یہ بنیادی بات ہے. اس سے آگے جانے کی ضرورت کیوں ہے مجھے؟ میں ہر فن مولا نہیں ہو سکتا. کوئی بھی خدا نے مجھے انسان پیدا کیا ہے, اور انسان ہونے کے ناطے میری کچھ لمیٹیشنز ہیں. میں اس ڈومین میں اچھا کر سکتا ہوں, اس ڈومین میں نہیں کر سکتا. بالکل ایسے. آپ ہو سکتا ہے کسی پہلو سے مجھ سے زیادہ جانتے ہوں, اور ہو سکتا ہے کسی پہلو سے میں آپ سے بہتر جانتا ہوں, لیکن یہ بہتر کی تلاش اگر کسی ریشنل پر ہے, کسی دلیل پر ہے, تو وہ سر آنکھوں پر. اور اگر یہ اس بنیاد پر ہے کہ آپ کو میری بات اس لیے ماننی ہے کہ میں کہہ رہا ہوں, تو پھر سوال تو برا لگے گا. بالکل ایسے ہی ہے. پاکستانی رویے بھی اس میں بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں نا, کہ پاکستان کی عوام کے جو رویے ہیں, ہمارے معاشرتی طور پہ جو رویے ہیں, ہم لوگ کافی چیزیں ہیں جو ایکسیپٹ کرنے کے متحمل نہیں ہوتے. ہم نے اپنے رویوں میں کچھ چیزیں شامل کر لی ہوئی ہیں جن میں جھوٹ بولنا ہے, شادیوں میں 2-2 ہزار بندے بلانا ہے, اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں کہ وہ ہمارے رویوں کا حصہ بن گئی ہوئی ہیں. ٹریفک کے کوئی لڑائی ہو جائے, کوئی چھوٹا موٹا حادثہ ہو جائے, کوئی چھوٹا موٹا ٹریفک ایکسیڈنٹ ہو جائے, تو نقصان دونوں کا ہوتا ہے, لیکن پھر ہم اپنا فرض اول سمجھ لیتے ہیں کہ بھائی تم نے نکل کے لڑنا ہے. اسی طرح سے یہ ہے کہ جب کوئی سوال پوچھے گا تو تم نے اس کو جھاڑ کے بٹھانا ہے. تو مجھے لگتا ہے اس میں آپ نے کبھی یہ غور کیا ہے کہ یہ جو آدمی یہ بات کہہ رہا ہوتا ہے کہ ہمارا یہ مزاج بن گیا ہے, مزاج اس کا بھی وہی ہوتا ہے. ڈیفینیٹلی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بنیادی پرابلم ہے, نہیں, معاشرے کا حصہ ہونا ایک الگ بات ہے. مجھے یہ کبھی بات نہیں سمجھ میں آئی کہ جب میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے, تو اس میں تو پھر یہ ایلیمنٹ ختم ہو گیا کہ مجھے بات سمجھ نہیں آئی. یعنی یہ میں نے ریکگنائز کیسے کیا کہ یہ مسئلہ ہے, اور اگر میں نے یہ کر لیا ہے تو پھر میرا مسئلہ آپ نہیں ہے, پھر تو میرا مسئلہ میرا رویہ ہے. یعنی مثال کے طور پر مجھے اخلاق سیکھنے کے لیے کیا کسی کتاب کی ضرورت ہے؟ یعنی میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ مثال کے طور پر یہ کہ میرے لیے چیزوں کو جاننے کا یہ رویہ کیا کافی نہیں ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ یہ نہ ہو, میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ یہ رویہ ایسا ہونا چاہیے. مثال کے طور پر اس کو الٹ دیں, جو بھی آپ نے مثال دی, آپ یہ کہیے کہ گاڑی آپ سے لگ گئی ہے, اب وہ رویہ آنا چاہیے نا جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ معاشرے میں نہیں ہے. بالکل ٹھیک. تو ٹھیک ہو جائے گا. اسٹارٹ فرام یور سیلف. ایگزیکٹلی. نہیں, اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ میرا یہ پرابلم کیوں ہے کہ مجھے آپ کو ٹھیک کرنا ہے. میں اپنے آپ کو ٹھیک کروں. نہیں کروں کا مسئلہ ہی نہیں ہے. پرابلم یہ ہے کہ یہ واحد چیز ہے جو مجھے کرنی ہے. میں اس کو دوسری نہیں مانتا. بالکل. آپ جس کو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ پہلے میں خود کو ٹھیک کروں, تو یہاں پر بھی اصل میں وہ ایلیمنٹ آ گیا ہے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ بعد میں آپ کو بھی ٹھیک کرنا ہے. تو میں یہ پہلے کا لفظ ہی نہیں بولنا پسند کرتا. مجھے صرف خود کو ٹھیک کرنا ہے. آپ کے دین کا بھی یہ حکم ہے. ایگزیکٹلی. فرد سے مخاطب ہے نا خدا. یعنی ایسا تو نہیں ہے کہ مثال کے طور پر اللہ بھی یہ کہہ رہے ہوں کہ اگر تم نے ٹھیک کام نہیں کیا تو قیامت کے دن جس نے تمہیں یہ سکھایا تھا میں اس کو سزا دوں گا. مسئلہ تو میرا ہے. آپ یہ دیکھیے کہ کوئی آدمی گھر سے یہ سوچ کے نکلتا ہے, وہ آدمی بھی جو مثال کے طور پر سنیچنگ کرنے کے لیے نکلا ہے, جو مثال کے طور پر ڈاکہ مارنے کے لیے نکلا ہے, جو مثال کے طور پر گھر سے لڑکیوں کو چھیڑنے کے لیے نکلا ہے,
کیا وہ یہ گھر سے سوچ کے نکلتا ہے کہ آج میری بہن جب گھر سے نکلے تو میں چاہتا ہوں کہ کوئی آدمی راستے میں ملے اور اس کو چھیڑے؟ فیئر پوائنٹ. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو غلط ہے اس کے لیے مجھے کتاب نہیں چاہیے. بالکل. وہ میرے خدا نے میرے اندر رکھا ہوا ہے, لیکن وہ ہے دوسرے رخ سے. یعنی اس کا رخ وہ ہے کہ جس میں مجھے خود کو ایویلیویٹ کرنا ہے. میں وہ نہیں چاہتا جو میرے ساتھ ہو اور غلط ہے وہ دوسرے کے ساتھ میں کروں. بالکل ٹھیک. اگر اس میں یہ کہوں کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو دین ہے وہ انڈیویجولزم کا نام ہے, وہ کلیکٹیوزم کا نام نہیں ہے, تو کیا آپ اس سے ایگری کریں گے یا؟ یار احسن, میں سچی بات بتاؤں, یہ ازم نہیں سمجھ میں آتے. اوکے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے بعض چیزوں کو کچھ ٹرمینالوجیز دے لی ہوئی ہیں, پھر ہم جیسے ہی ابھی میں آپ کے سوال کا جواب دوں گا تو آپ اس کو اسپیسیفک ٹرمینالوجی میں اس سرکل میں رکھ کر دیکھیں گے اور اس سے ایک مطلب نکالیں گے. میں اپنے الفاظ میں کیوں نہیں بیان کر سکتا؟ میرے الفاظ, یعنی مجھے اپنی کسی بات کو یا کسی علم کو, کسی گفتگو کو پہنچانے کے لیے معیاری اصطلاحات کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے؟ معیاری اصطلاحات خود ایک علم ہے نا. بالکل آ گئی ہیں, بڑی اچھی بات ہے. بالکل. اب آپ کے ساتھ میں بیٹھ کے اس پر گفتگو شروع کر دوں گی. جس کو آپ نے ازم کہا ہے, وہ ازم میں جس کو میں لے رہا ہوں وہ ہے نہیں ہے یا نہیں ہے, تو اس پہ بحث ہوگی نا. اصل بات تو وہیں پہ رہ گئی. تو میرا یہ خیال ہے کہ ازم تو مجھے نہیں سمجھ میں آتے, I'm sorry. بالکل. لیکن یہ بات بالکل حقیقت ہے کہ خدا کا پیغام اور خدا کا مسئلہ میں ہوں. اچھا. اور میرا مسئلہ خدا ہے. اچھا, میرا مسئلہ خدا کیوں ہے؟ میرا مسئلہ خدا نہ ہوتا اگر میں صرف زندہ ہی ہوتا. میرا مسئلہ خدا اس لیے بن گیا ہے کہ میں آیا نہیں ہوں, میں جا رہا ہوں. اسی لیے بن گیا نا. یعنی مثال کے طور پر یہ کہ 22-23 ہزار دن آن ایوریج آدمی جیتا ہے. بالکل. اگر آپ 58-60 ایوریج ایج لے لیں, یس, آپ اس کو جیسے ہی دنوں پر لے آتے ہیں تو آپ کو اپنی کم مائیگی کا احساس ہوتا ہے. 22,000 دن, 20,000 دن, بالکل ٹھیک, یہی دن ہے نا. اس ابدی زندگی کے مقابلے میں آپ ذرا کاؤنٹ کرنا شروع کریں. تو میرے پاس تو اس کا وقت ہی نہیں ہے کہ مجھے آپ کو سدھارنا ہے بھائی. اس کی وجہ یہ کہ میرا مسئلہ تو یہ بنا ہوا ہے کہ میں جا رہا ہوں. بالکل ایسے ہی. اور میں اگر جا رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے کہیں پر پہنچنا ہے. اگر تو بات صرف اتنی ہے کہ میں آیا تھا اور میں مٹی میں مل جاؤں گا اور میں ختم ہو جاؤں گا, تو پھر میرا آپ کا مسئلہ یہ سب کچھ رہ کیوں گیا؟ میں اس تلاش میں کیوں ہوں کہ میں کیسے شروع ہوا تھا, میں کہاں جا رہا ہوں, ایولیوشن ہوا تھا نہیں ہوا تھا, میں بنا تھا نہیں بنا تھا, مجھے کسی نے اتار دیا تھا یا میں بارش کے قطرے کی طرح زمین پر ٹپکا دیا گیا تھا. یہ مسئلہ میرے اس لیے نہیں ہے کہ میں زندہ ہوں. یہ میرا مسئلہ اس لیے ہے کہ میں زندہ نہیں رہوں گا, اور میں یہ جانتا ہوں. تو پھر اگر میں کہوں کہ آپ وہی پھر دوبارہ ایک ازم کو بیچ میں لے کر آؤں گا, کیونکہ ہمارا مسئلہ ہے کہ ہم لوگ ازمز میں پھنس گئے ہوئے ہیں. تو ہم لوگوں کو نکالنا جو ہے وہ آپ لوگوں نہیں ہے, جو ہمارے محسن ہیں, ہمارے استاد ہیں. تو ایک اور ازم ہے جس کا نام ہے کلیکٹیوزم. تو پھر آپ یہ کہیں گے کہ آپ کلیکٹیوزم کو سپورٹ نہیں کرتے دین کی روشنی. آپ مجھے بتائیں کلیکٹیوزم کیا ہوتا ہے؟ اگر میں اس کو جتنا اپنی ناقص شکل کے مطابق تھوڑا سا ایکسپلین کر سکوں تو کلیکٹیوزم یہ ہے کہ بھئی تم نے جو دین نافذ کرنا ہے وہ خالی اپنی ذات پہ نہیں کرنا, وہ تم نے اپنی سوسائٹی پہ بھی کرنا ہے. اگر اس کلیکٹیوزم کی ایک تعریف میں کر دوں, جی بالکل, کوئی اعتراض تو نہیں ہے آپ کو؟ کوئی کتاب سے یہاں نکال پہ کے تو نہیں بتائیں گے کہ کتاب میں یہ نہیں ہوگا. دیکھیں, اگر میں یہ کہوں کہ اس وقت اس کمرے میں موجود میں, آپ اور آپ کے یہ ٹیکنیشینز جو ہیں, یہ کلیکٹیو ہیں یا نہیں؟ کوئی کلیکٹیو حیثیت ہماری ہے یا نہیں ہے؟ کلیکٹیو حیثیت ہماری یہ ہوگی کہ ہم لوگ اپنی اپنی جگہ پہ اگر اپنا کام صحیح بھی کریں تو پھر بھی انڈیویجولزم آ جاتا ہے. ہماری یہ جو انڈیویجولزم ہے, جس کو آپ انڈیویجولزم کہہ رہے ہیں, میں فرد کا لفظ استعمال کر رہا ہوں تاکہ میں کسی ٹرمینالوجی میں نہ پھنسے. بالکل. میں ایک فرد ہوں, آپ ایک فرد ہیں, یہاں موجود باقی سارے لوگ ایک فرد ہیں, اور یہ سارے فرد مل کے ایک کلیکٹیو جگہ بنا لیتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. ایسا ہی ہے جی. یہ اگر انسان ہیں اور اگر یہ شعوری طور پر ایک ہی جگہ سے ہیں اور یہ جانتے ہیں کہ غلط اور صحیح کیا ہے, تو پھر کلیکٹیوزم میں بھی میری ہی ذات کا ریفلیکشن ہے جو وہاں پہ نظر آ رہا ہے آپ کو. بالکل ٹھیک. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ کلیکٹیوزم کا مطلب یہ ہوگا کہ میں اور آپ تو برے ہی رہیں گے, اس میں کچھ ایک دو اچھے لوگ بھی ہو جائیں گے, پھر ہم مل جائیں گے اور اس کے نتیجے کے اندر ہم بہت اچھا کرنے لگ جائیں گے. پاسبل نہیں. ایک آدمی اگر اپنی ذات میں اچھا نہیں ہے احسن, تو یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ
باہر نکلے گا اور بہت بہتر انسان بن جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں اس کا سب سے بڑا مسئلہ وہ خود ہے۔ میں ہوں، آپ ہیں، تو اگر میں اپنے ساتھ سنسیئر نہیں ہوا اور میری زندگی کا مسئلہ میں ہی نہیں تھا جس کا سب سے بڑا مسئلہ میں ہونا چاہیے تھا، آپ کیسے ہوں گے؟ یعنی میں پہلے اپنے ساتھ تو بہتر کر لوں گا نا، تبھی آپ کے لیے کچھ سوچوں گا۔ تو میرے نزدیک اس میں اگر آپ اس کو ایسے کر لیں کہ ہر وہ آدمی جو خود بہتر ہے وہ اچھے اجتماع میں اس کا حصہ بن جاتا ہے، وہ اچھا کلیکٹیوزم بنا سکتا ہے، تو انسان بہتر ہوتے ہیں۔ یعنی مثال کے طور پر یہ پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہوگا بڑی ٹرمنالوجی چلتی رہی نا، یہ ریاست مدینہ والی ہے۔ جی تو میں اس پہ کہا کرتا تھا کہ اگر اس کو ہم یوں کہہ لینا کہ یہ ریاست مدینہ نہیں، آدم مدینہ ہے۔ اوکے، آدم مدینہ بھائی یہ کیا انسان ہیں، اور وہ انسان وہ ہیں کہ جو انسان دنیا نے کبھی دیکھے نہیں تھے کبھی ایسے انسان۔ ویسے ریاست مدینہ سے بہتر آدم مدینہ اگر ہو تو وہ زیادہ بہتر طریقے سے بن سکتی ہے۔ میں اسی لیے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ تو میں نے باقاعدہ اپنے دوستوں میں بیٹھے ہوئے یہ کہا کہ یہ ٹرمنالوجی آدم مدینہ کیوں نہیں ہو سکتی؟ بالکل، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ایک بہترین معاشرے کی آپ کے سامنے اگزامپل رکھ دی۔ یعنی یہ وہ لوگ تھے جن کو آج بھی آپ مثال کے طور پر پیش کر سکتے ہیں، بالکل وہ لوگ ہیں۔ یعنی مثال کے طور پر یہ کہ پورا معاشرہ تبدیل ہو گیا ہے، اس میں اچھے لوگ آ گئے ہیں، ان اچھے لوگوں میں سے کچھ لوگ اوپر بھی آ گئے ہیں، اور اب وہ ایک کلیکٹیوزم کی مثال بن گئے ہیں جس کو آپ کلیکٹیوزم کہہ رہے ہیں۔ بیوٹیفلی کیسے ہوگا؟ بالکل ٹھیک، یہ اس کے بغیر ہو نہیں سکتا، کیونکہ انسان خدا نے پیدا کیے ہیں۔ آپ کو دنیا پر انصاف قائم کرنا ہے، خدا کو نہیں کرنا۔ یعنی ہمارے ہاں آپ نے اکثر دیکھا ہوگا ملحدین کا یہ بڑا اعتراض ہوتا ہے نا کہ اگر کوئی خدا ہے تو بچے کیوں مر رہے ہیں، کوئی خدا ہے تو مثال کے طور پر غریب کیوں ہے۔ یہاں اس دنیا پر انصاف قائم کرنا انسان کی ذمہ داری ہے، میری اور آپ کی۔ یہ خدا کی ذمہ داری نہیں ہے، وہ تو امتحان لے رہا ہے، اور امتحان ہے ہی اسی چیز کا کہ جس وقت میں اور آپ اس کلیکٹیوزم کا نمائندہ بن گئے ہیں تو پھر اصل میں مجھے ڈیلیور کرنا ہے، وہ جو 70 ماؤں والا پیار وہ مجھے کرنا ہے۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ جب میرے استاد جاوید احمد غامدی صاحب کے اوپر بھی یہ اعتراض آتا ہے ہماری سوسائٹی کے اندر کہ وہ انڈیویجولزم کو سپورٹ کرتے ہیں، تو اس کا جواب مجھے اچھے طریقے سے مل گیا ہے، اگر یہ اسی کا جواب ہے تو، یا ان کا کوئی اپنا جواب ہے؟ میرے پاس کچھ نہیں ہے سوا اس کے کہ جو کچھ میں نے اپنے والد سے سیکھا ہے۔ ٹھیک، اس کی وجہ یہ ہے کہ میں کوئی عالم نہیں ہوں، مجھے کوئی چیزیں الہام نہیں ہوتی، مجھے ڈائریکٹ وحی بھی نہیں آتی، خدا مجھ سے براہ راست مخاطب بھی نہیں ہے۔ تو میرے پاس جو علم کا ذریعہ ہے یا وہ خود کچھ پڑھنے کا ہے، سیکھنے کا ہے، میرا تجربہ اور مشاہدہ ہے، یا میرے والد ہیں۔ تو میرا اپنا احساس یہ ہے کہ ان کی اس بات میں یہ لاجک نظر آئی، انہوں نے تو کبھی ہمیں یہ پریشرائز نہیں کیا کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اس کو مان لو۔ بالکل ایسے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر وہ یہ کہہ دیں تو ان کی وہ پوری بات ہی غلط ہو جاتی ہے جس کی بنیاد پر وہ کھڑے ہیں۔ تو ہمارے معاملے میں تو کبھی یہ ہوا نہیں، لیکن یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ یہ انسان ہے، فرد ہے، خدا اسی سے مخاطب ہے۔ اب وہ کبھی اجتماع کا حصہ بن جائے گا، کبھی وہ اکیلا رہ جائے گا۔ اس کا ایک اجتماع اس کا گھر بھی ہے، اس کے رشتہ دار بھی ہیں، اکٹھا ہو رہا ہے، ان سے معاملہ کر رہا ہے، آگے بڑھ رہا ہے۔ اس معاملے کے اندر وہ کہاں کھڑا ہے، وہ معاملہ اس کے اخلاق کا آئینہ دار ہے یا نہیں ہے، جو کچھ وہ کہہ رہا تھا وہ اس کا عملی نمونہ بن رہا ہے یا نہیں بن رہا، یہ وہ ہر جگہ ڈیمونسٹریٹ کر رہا ہوتا ہے۔ تو بنیادی طور پہ تو خدا یہی چاہ رہا ہے۔ آپ دیکھیں، آپ اس پہ کبھی غور کیجئے، ہم سب لوگ اپنے اپنے طور پر مختلف جگہوں پر، اب یہ میرا جملہ غلط جگہ سے نہ لے لیجیے گا، مس ریپرزینٹ نہ وہ کیجیے، چھوٹے چھوٹے خدا ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ پر آپ کا بس چلتا ہے، اور جب آپ بڑی جگہوں پر چلے جاتے ہیں تو زیادہ پر چلتا ہے۔ اب آپ وہ بن کر کیوں نہیں دکھاتے جو آپ مانگ رہے ہیں؟
بن کر دکھا دیجئے. وہ معاشرہ آپ کو مل جائے گا جس معاشرے کی آپ تلاش میں. ریاست مدینہ مل جائے گی اگر آپ آدم مدینہ بن جاؤ. آدم مدینہ ملنا ہے, ریاست مدینہ اس کا لازمی نتیجہ ہے. نتیجہ ہے, بالکل ٹھیک. ہم یعنی ڈائریکٹلی ریاست مدینہ بنائی نہیں گئی, یہ کوئی پیپر پر بیٹھ کر طے نہیں ہوا. یہ آدم مدینہ ہے جو ریاست مدینہ بنا دیں گے, وہ اس کا لازمی نتیجہ ہے. آپ آج مثال کے طور پر یہ کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان, تو اسلامی جمہوریہ پاکستان یہ بن جائے گا, اس کو کہنا نہیں پڑے گا جب اس میں وہی لوگ جو مسلمان ہیں وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں اس کا بہترین نمونہ ہوں گے, تو یہ بن جائے گی. بالکل ٹھیک. اس کے لیے آپ کو کوئی نام دینا پڑتا ہے. یہ کوئی بچہ تھوڑی ہے جو پیدا ہو گیا تو اس کو نام دیں گے تو اس کو پتہ چلے گا کہ میرا نام یہ ہے. یہ تو ریپرزنٹیشن ہے. بالکل ٹھیک. جواد بھائی, پاکستان کی سوسائٹی کے اندر غامدیت جو ایک ٹرم ہے, اس کے اوپر بہت سارے سوال اٹھائے جاتے ہیں, آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے, اور اس کی بہت زیادہ مس ریپرزنٹیشن ہے کافی جگہوں پہ. میرا آپ سے ایک کوشچن ہے, کیا غامدیت ایک مذہب ہے؟ کیا غامدیت ایک فرقہ ہے؟ کیا ایک فکر ہے؟ کیا ہے غامدیت, اور اس کا فیوچر کیا دیکھتے ہیں آپ؟ یہ غامدیت کا جنہوں نے نام دیا ان سے پوچھیں. آپ لوگ نہیں لیتے. کیوں لیں؟ ڈیفینیٹلی. بات یہ ہے کہ میرے پاس ایک پیغام ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے, وہ مجھے مل گیا ہے. بے شک. میں نے اس کو دلیل کی بنیاد پر مان لیا ہے. ٹھیک. اب اس میں ایک آدمی ایک بات کہہ رہا ہے, میں اس کی بات کو ایویلیویٹ کروں گا, وہ بھلے میرا باپ ہی کیوں نہ ہو. بالکل ایسے ہی ہے. تو یہ غامدیت جنہوں نے کوئی ٹرم ڈیرائیو کی ہے وہ اس ٹرم کو ڈیفائن خود کر دیں. ہم کیوں کریں, اس مصیبت میں کیوں پڑے رہیں ہم. ہمیں وہ بات کرنی ہے جو دلیل کی بنیاد پر سمجھ آئی ہے. وہ بات کل دلیل ہی کی بنیاد پر نہیں سمجھ آ رہی ہوگی تو علیہ اعلان یہ بتا دیں گے کہ نہیں سمجھ میں آ رہی. اس کی وجہ یہ ہے کہ میری بات کے نتیجے میں, میری کسی بات پر کھڑے ہو جانے کے نتیجے میں اگر میرے اس بیسک پیغام کو ہٹ لگتی ہے تو میرا پیچھے ہٹنا زیادہ مناسب ہے بجائے اس کے کہ میں یہ کام کروں, بلکہ ہونا ہی یہی چاہیے. تو غامدیت کیا ہے میں نہیں جانتا. میں ایک صاحب کو جانتا ہوں, ایک فرد ہیں, ان کا نام جاوید احمد غامدی ہے. انہوں نے جس طرح سے دین کو سمجھا ہے لوگوں کے سامنے بیان کر دیا ہے, اس کو بول کر بھی بیان کر دیا ہے, لکھ کر بھی بیان کر دیا ہے. ان کی 40-50 سال کی پبلک لائف لوگوں کے سامنے ہے. اس کی بنیاد کے اوپر ان کی بات کو جج کریں. ہم انسانوں کو جج کرنے کیوں کھڑے ہو جاتے ہیں؟ یعنی آپ اچھے یا برے ہیں یہ آپ کا مسئلہ ہے, آپ کی بات کیا ہے یہ میں دلیل کی بنیاد پہ مان لوں گا, دلیل کی بنیاد پہ رد کر دوں گا. اور یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس وقت جو دلیل مجھے سمجھ میں آ رہی ہے وہی دلیل ساری زندگی کے لیے میرے لیے حق اور باطل کی وجہ بن جائے گی. ہو سکتا ہے کل میں دوبارہ غور کروں تو کچھ اور بات سمجھ میں آ جائے. ہم تو اپنے والد سے دن رات اختلاف کرتے ہیں. اور بلکہ آپ کو یہ جسارت کرنے کی اجازت ہے؟ یہ جسارت ہم نے کبھی, یہ لفظ بھی ہمیں باہر سے بتایا گیا کہ آپ لوگ یہ جسارت کرتے ہیں. یعنی ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ جسارت ہے. ہم تو زندگی کے ان معاملات میں, اور میں آپ کو بتاؤں کہ بے شمار معاملات میں, بلکہ ایک بیٹا ہونے کے ناطے بعض اوقات مجھے یہ احساس ہونے لگتا ہے کہ لمٹ کراس ہو گئی ہے اختلاف میں. میں جب خود کو رکھ کر دیکھتا ہوں کہ اگر میرا بیٹا اس درجے میں اختلاف کر رہا ہو تو کیا میں اسی خندہ پیشانی کے ساتھ اس کو قبول کر لوں گا؟ تو جواب ملتا ہے کہ نہیں, مشکل ہو جائے گا, مشکل ہو جاتا ہے. تو ہم تو یعنی آپ سچی بات یہ ہے کہ اگر کبھی ہمیں ان سے گفتگو کرتے ہوئے گھر پر دیکھیں, کوئی کیمرہ لگا دے اور ریکارڈ کر لے, تو ہو سکتا ہے کہ وہ یہ کہے کہ یہ بڑی بدتمیز اولاد ہے. یعنی یہ بات ٹھیک ہے کہ اس میں باہمی عزت و احترام کا کبھی شائبہ بھی نہیں ہوا, لیکن بہرحال اختلاف ہوتا ہے, ڈنکے کی چوٹ پر ہوتا ہے. ہم نے تو آنکھ یہاں کھولی, میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں, ہم نے آنکھ ایسے کھولی کہ ہم یہاں نہر پہ ہمارا گھر تھا. میں بہت چھوٹا تھا, لیکن جو میرے ذہن میں کچھ پکچر بنی ہوئی ہے اس پکچر کو اب میں جوڑ سکتا ہوں. شاید اس وقت نہ جوڑ پاتا, لیکن وہ مختلف چیزوں کے امیجز میرے پاس ہیں. تو مجھے یاد ہے کہ وہ اس کے لان میں میرے دادا, ظاہر ہے کہ وہ پیر تھے, ان کے مرید بیٹھے ہوئے ہوتے تھے اور ان کو وہ تصوف پہ درس دے رہے ہوتے تھے, لیکچر دے رہے ہوتے تھے, ان سے باتیں کر رہے ہوتے تھے, ان کو دمائیں دے رہے ہوتے تھے.
اور اسی لان میں کھلنے والے دروازے جس کمرے کا دروازہ تھا اس کے اندر بیٹا جو ہے وہ لوگوں کو اس کے خلاف پڑھا رہا ہوتا تھا، اور باہمی عزت اور احترام میں کوئی فرق ہی نہیں تھا. گفتگو بھی ہو رہی ہے، بات بھی چل رہی ہے، دلیل سے بات بھی ہو رہی ہے، کبھی آواز بھی ہو جائے گی اونچی، لیکن وہ آرگیومنٹ ہی ہے. 2 منٹ کے بعد پتہ بھی نہیں ہوگا کہاں ہے. تو ہم نے یہاں آنکھ کھولی. اب وہ آنکھ کھولنے کے کچھ نقصانات ہیں. میں نے جیسے بھی آپ کو بتایا نا کہ وہ بعض اوقات یہ والی بات بھی تھوڑی اوور لوڈ ہو جاتی ہے، تو آپ کو بعد میں احساس ہوتا ہے کہ یار تو غامدیت مجھے نہیں پتا کیا ہے. ایک آدمی ہے، اس کا نام جاوید احمد غامدی ہے. اس نے اسلام کی فکر کو انٹرپریٹ کیا، ایک فکر ہے جیسے ان کو سمجھ آئی. ایگزیکٹلی یہی انسان کر سکتا ہے. بالکل ایسے. کسی انسان کے پاس اگر یہ دعویٰ ہے کہ وہ بیان کر رہا ہے جو اس کو الہام ہوا ہے، تو یہ اس کا دعویٰ ہو سکتا ہے، اس کو پھر ہم ایویلیویٹ کریں گے. لیکن ایک فرد اپنی رائے بیان کرتا ہے اور جو کچھ اس نے سمجھا ہے اس کی بنیاد پہ بیان کرتا ہے. جاوید احمد غامدی از ون آف دیم. اتنی سی بات. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. استاد امین احسن اصلاحی اور استاد حمید الدین فراہی کی فکر کو انہوں نے کنٹینیو کیا ہے، کوئی نئی چیز ایجاد نہیں کی. یہ چیز لوگوں کو سمجھنے میں، اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو آپ مجھے یو کین کریکٹ می، اور اگر یہ چیز لوگوں کو سمجھنے میں اتنی دشواری کیوں ہوتی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اچھا، اس میں بھی تھوڑا سا پیچھے جائیں. غامدی صاحب نے کوئی ایسی بات نہیں کہی جو آپ کو ہماری تاریخ کے مختلف علماء کے ہاں نہیں ملتی. بالکل ٹھیک ہے. وہ آپ کے سامنے اپنی تحقیق بیان کریں گے، انہی لوگوں سے لیں گے، اپنی تاریخ کی چیزوں میں بھی جائیں گے، علم میں بھی جائیں گے، اس کو دیکھیں گے بھی. مولانا حمید الدین فراہی کا ایک بریک تھرو ہے. ٹھیک. اور وہ آپ کو اگر میں ایک لفظ میں یہ کہوں تو اصل میں واپس قرآن کی طرف رجوع ہے. یعنی جو کچھ بھی فقہی انبار ہمارے ارد گرد تھا اور ہم اس پر کھڑے تھے، اس سے نکل کر انہوں نے یہ کہا کہ ہم ڈائریکٹ سورس کو دیکھیں گے، اور اس کے لیے انہوں نے کچھ چیزیں دلیل کے ساتھ بیان کر دی. غامدی صاحب، مولانا اصلاحی نے اس کو کنٹینیو کیا ہے. غامدی صاحب نے اس کی بنیاد کے اوپر کھڑے ہو کر اپنی قرآن مجید کی تفسیر بھی کر دی ہے، ترجمہ بھی کمپلیٹ کر دیا ہے. مولانا اصلاحی کی تدبر قرآن لوگوں کے ہاتھوں میں ہے. اب گفتگو اس پر نہیں ہونی چاہیے. اب گفتگو اس پر ہونی چاہیے کہ یہ جو بات آپ نے بیان کی ہے، آپ دیکھیں اس میں یہ غلطی ہے. جب تک انسان کا علم آپ کے سامنے نہیں آ گیا، وہ منظر پر نہیں ہے، آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، اس وقت تک تو باقی ساری گفتگویں ہو سکتی ہیں. لیکن جب وہ زمین پر اتر آیا ہے، اس کے ذہن سے وہ قلم و کرتاس بن کے اوپر آ گیا ہے، اب گفتگو اس پر ہونی چاہیے کہ میں کہہ کیا رہا ہوں. بالکل ایسے. یعنی اب گفتگو میری فکر پر ہوگی اور دلیل کے ساتھ ہوگی. آپ نے دیکھیں یہ بڑی غلط بات کر دی ہے اور اس کی دلیل یہ ہے. بالکل ٹھیک. تو کوئی نئی بات نہیں کہی، بلکہ مجھے یاد ہے کہ ابا یہ انہوں نے ایک دفعہ پروگرام میں بھی کہا، اور اکثر یہ کہا کرتے تھے کہ بھائی میں تو سب سے پرانی بات کہہ رہا ہوں، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ سورس پہ چلے جائیں. بالکل ایسے ہی ہے. اور وہاں سے بات لے لیں. اب اس میں وہ جو علمی اس کے پہلو ہیں، جو اعتراضات کیے جاتے ہیں، وہ میرا نہ موضوع ہے نہ آپ کا موضوع ہے اس پہ بات کرنا کہ اس میں مسئلے کیا ہیں اور اعتراض کیا کیے جاتے ہیں، اور یہ بات کہ اس کو پھر آپ سمجھیں گے کیسے اگر یہ سب کچھ. تو یہ ایسا نہیں ہے کہ کسی کو ریڈیکیول کرنا کوئی باعث ہے. ہر دور میں مختلف لوگ پیدا ہوئے ہیں، بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے ہیں، انہوں نے بہت بڑے بڑے کام کیے ہیں. یہ وہی کام ہے اصل میں جس پر آپ بیس کر کر آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں. دنیا میں علم ایسے ہی پنپتا ہے. یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ نے ایک کام کیا، یہیں پر بریک لگ گئی تو علم تو آگے جائے گا ہی نہیں. ایوولوشن آف نالج تو اسی طرح سے ہے. وہ دین میں بھی ویسے ہی ہوگی جیسے سائنس میں ہے. بالکل ایسے ہی. آپ چیزوں کو مزید بہتر کریں گے، حالات کے لحاظ سے دیکھیں گے کہ اس میں. اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس میں ہمیں شرم کیوں آتی ہے. مثال کے طور پر آپ مجھے ہو سکتا ہے یہ تانا دیں کہ بھائی فلاں بات تو ایسے تھی، اب کیونکہ یہ ضرورت ہے تو آپ نے ایسے کر دی ہے. یہ جملہ ایسے کیوں نہیں ہو سکتا کہ مجھے یہ بات پہلے غلط سمجھ میں آئی ہوئی تھی، اعتراف مجھے کرنا ہے نا. اب مجھے لگتا ہے کہ یہ بات کی اب یہ دلیل ہے اور یہ فٹ ہو رہی ہے اس کے اندر، تو اس کا مطلب ہے میں پہلے غلط سمجھ رہا تھا. جیسے مثال کے طور پر ہمارے ہاں تصویر مطلقاً حرام تھی کسی زمانے میں، بلکہ اتنے پرانے زمانے میں بھی نہیں. لاؤڈ اسپیکر ایسا ہی تھا نا. بالکل ڈیفینیٹلی. بینکنگ ایسے ہی ہے.
آج ایسا ہی ہے، گزارا ہی نہیں ہے. آج آپ اسلامی جمہوریہ ہیں. یس. تو ذرا آپ ہمارے جو ممدوحین ہیں ان کو بٹھائیں اور ان سے پوچھیں کہ ادھر تو فکر ہے کہ جمہوریت نہیں ہو سکتی اور ادھر یہ اسلامی جمہوریہ ہو گیا ہے نا. جیسے آج کل ایک نئی ٹرم ایجاد ہوئی ہے، شاید آپ کو پتہ ہے یا نہیں پتہ، اسلامک سیکولرزم. ہاں وہ ایسے ہی ہوگا نا. یعنی میں نے اسی لیے آپ کو شروع میں کہا میں اسی بنیاد پر ازمز میں مت جاؤ. نہیں، اور میں ٹرمنالوجیز کو بھی دیکھیں، ٹرمنالوجیز ڈیفائن کریں گی آپ کے مدعا کو. ہو سکتا ہے کہ جس جگہ سے اس ٹرمنالوجی کو آپ لے رہے ہیں میں وہ مدعا بیان ہی نہ کرنا چاہ رہا ہوں. بالکل ٹھیک. تو آپ کریں گے یہ کہ میں ایک لفظ بول کر آگے بڑھ جاؤں گا اور آپ یہ کہیں گے اصل میں یہ کہہ رہا ہے. تو جو میں اصل میں کہہ رہا ہوں وہ میں خود کہہ سکتا ہوں، ایسے ہی ہے، میں کہہ دوں گا. ایسے ہی ہے. بنیادی چیزوں کو ہم نے اس جگہ سے، تو وہ تو غامدی صاحب نے اس کو آگے بڑھا دیا ہے. ان کا فکر آپ کے سامنے ہے، وہ چھپ گیا ہے، وہ آپ کے ہاتھوں میں ہے، آپ کی لائبریریز میں ہے. آپ اٹھائیے اور آپ تنقید کیجیے. جو دین کی خدمت میں جو ان کو اس کی جو قیمت ادا کرنی پڑی، وہ قیمت زیادہ تھی، کافی تھی، نہ کافی تھی؟ کیا اس کے بارے میں اگر آپ اپنا پوائنٹ آف ویو دینا چاہیں، اگر آپ نہیں دینا چاہیں تو نہ بھی دے سکتے ہیں. نہیں، ایسا نہیں، اس میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. یہ دیکھیں دنیا میں کون سا بڑا کام ہے اور کون سا وہ آدمی ہے. میں بڑے آدمی کا لفظ اس لیے استعمال نہیں کرتا کہ پھر مسئلہ ہو جاتا ہے کہ وہ میں اپنے والد کے متعلق تو نہیں کہہ رہا. میں سبھی کی بات کر رہا ہوں، میں سبھی کی بات کر رہا ہوں. وقت حال کے سب سے بڑے اسلامک اسکالر الحمدللہ. یہ آپ کی عنایت ہے، لیکن وقت حال میں بھی اور وقت ماضی میں بھی اور وقت مستقبل میں بھی بڑا آدمی ایک ہی تھا اور وہ محمد رسول اللہ. بے شک بے شک بے شک. ان کے ساتھ تو اس کے بعد ہم سب لوگ اپنا علم آگے بڑھا رہے ہیں، ان سے جو کچھ ملا ہے اس کی کچھ تشریح کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، بس اتنا ہی ہے. تو میں آپ کا سوال، ہاں میرا سوال یہ تھا کہ اس سفر کے اندر جن مشکلوں کو جو مشکلیں ان کو برداشت کرنی پڑی ہیں اور جو پرائس پے کرنی پڑی ہے، کیا وہ کافی تھی، ناکافی تھی، زیادہ تھی یا کم تھی؟ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کیونکہ لوگ سوری میں اس کو تھوڑا سا نا آگے بڑھانا چاہوں گا. لوگ بڑی آسانی سے یہ کہہ دیتے ہیں. کل ہی میں ایک صاحب کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، کہتے ہیں یار باہر جا کے بیٹھ جانا آسان ہے، وہاں سے جا کے بات کرنا آسان ہے. میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آسان نہیں ہے. اپنے ملک سے دور رہنا، اگر آپ سیر سپاٹے کے لیے گئے ہیں تو وہ آسان ہو سکتا ہے، اگر آپ کسی مجبوری کے تحت وہاں پہ بیٹھے ہوتے ہیں تو یہ آسان سفر نہیں ہے. تو یہ میں ایکسپلین کرنا چاہ رہا تھا. اصل میں ایسا اس کو آپ یوں لیجئے کہ دنیا میں کوئی بھی بڑا کام جب بھی کوئی آدمی کرے گا تو وہ اس کی ایک قیمت دے گا. بالکل. آپ مجھ سے پوچھیں گے، میں آپ سے پوچھوں گا، میں آپ کے والد سے پوچھوں گا، میں کسی اور آدمی سے پوچھوں گا، تو ہر ایک کے پاس ایک کہانی ہوگی. اور وہ کہانی اس لیے ہوتی ہے کہ ہم انسان ہیں، ہم مختلف معاملات سے گزرتے ہیں، مختلف حالات سے گزرتے ہیں، مختلف لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے، اسی لیے ہم انسان ہیں نا. بے شک. تو یہ جو قیمت کا تصور ہے یہ بھی مجھے اس لیے سمجھ میں نہیں آتا کہ میں نے کام کا انتخاب کیا ہے اور میں یہ جانتا ہوں کہ اس کی یہ قیمت ہے. یہ فخر کی بات کیوں ہے؟ نہ کرتا. یعنی میں دوسرے سے خود کو ممتاز کیوں کرنا چاہتا ہوں؟ آپ نے بھی کوئی قیمت دی ہوگی زندگی میں کسی نہ کسی چیز کی، غامدی صاحب نے بھی دی ہیں. تو میں کسی کی قیمت کو کم نہیں کر رہا، خدا را اس کو سمجھیے گا. میں صرف کہنے کی کوشش یہ کر رہا ہوں کہ انسانوں کو انسانوں کی جگہ پر رہنے دیں. بالکل ٹھیک. بہت سارے سائنسدان ہیں، آپ مثال دے سکتے ہیں ان کی کہ جنہوں نے بڑی قیمت دی ہے اپنے رویوں کی. مسلمان سائنسدان ہیں جنہوں نے بڑی قیمت دی ہے اپنے علم کو بیان کر دینے کی. تو ہر وہ بات جو اوپری ہوگی، نئی ہوگی، مختلف ہوگی، اس کی قیمت انسانوں میں دینی پڑتی ہے، وہی دی ہے. اور وہ قیمت پچھتاوا ہے وہ قیمت دینے کبھی نہیں، نیور. سوچا سمجھا کام ہے جو آپ کر رہے ہیں، پچھتاوا کس چیز کا ہوگا؟ پچھتاوا تو اس پر ہونا چاہیے کہ قیمت کسی غلط کام کے لیے دی ہے تو پچھتاوا ہوگا، پھر وہ قیمت واپس لے لینی چاہیے. اگر آپ نے اپنے تئیں جس کو آپ ٹھیک سمجھتے تھے اس کو جانتے ہوئے ایک کام کیا ہے اور اس کا الٹیمیٹ نتیجہ یہ ہے کہ اس کی یہ پرائس ہے. مثال کے طور پر یہ کہ آپ کا گھر بکھر گیا ہے، لوگوں کو بڑا آسان لگتا ہے یہ. جیتے جی ایک ہے کہ آپ کی زندگی سے کچھ چلا گیا ہے تو آپ کچھ دیر میں حوصلہ آ جاتا ہے. جیتے جی والد سے دور ہو جانا،
والدہ سے دور ہو جانا. بالکل. یہ ہو سکتا ہے کوئی یہ بیان کرے کہ جی وہاں پہ تو بڑی عیاشی ہے بیٹھے رہنے میں. جی. یہ کہنا آسان ہے. یہ وہ جس پہ بیت رہی ہوتی ہے وہی جانتا ہے کہ یہ کس سطح کی چیز ہے. تو بنیادی بات یہ ہے کہ اس کی قیمت تو ہوگی. آپ کو سننا پڑے گا, آپ کو سہنا پڑے گا, آپ پر الزامات لگیں گے, آپ کے اولاد کو بہت ساری چیزوں کو برداشت کرنا پڑے گا, آپ کو دوریاں مل جائیں گی, آپ کو ہجرت کرنی پڑ جائے گی. یہ سب کچھ ہوگا. اور میرا یہ خیال ہے کہ یہ سب کچھ جو ہے یہ جس کام کا انتخاب کیا ہے وہ اس کے لیے لازم ملزوم تھا. نہ ہوتا تو اچھا تھا. بالکل ایسے ہو گیا ہے تو یہ کام کی قیمت پر تو نہیں چھوڑا جا سکتا. بالکل ٹھیک ہے. تو پھر کام کنٹینیو کر لیں. اچھا جواد بھائی, تھوڑا سا میں غامدی صاحب کے اوپر اور آپ سے بات کرنا چاہوں گا, تھوڑی سی جسارت کرنا چاہوں گا اگر آپ اجازت دیں. جناب جو چاہیں. کیونکہ جب ہم آپ کے ہتھے چڑھ گئے ہیں تو آپ کا جو دل چاہے. آپ کی مہربانی ہے. اصل میں اوائڈ کر رہا تھا تھوڑا سا پرسنل کویسچنس کو. میں کہہ رہا تھا کہ اگر آپ کی اجازت ہوگی تو ان کو کریں گے. احسن, میں آپ کے اس جملے میں نا ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں. ہمارے ہاں پچھلے دنوں نے یہ بہت بحث چلتی رہی ہے کہ انسان کی ایک ذاتی زندگی ہوتی ہے اور ایک باہر کی زندگی ہوتی ہے. میں یہ مانتا ہوں, شاید یہ بڑی کنٹروورشل سی عجیب سی بات آپ کو لگے, لیکن میں یہ مانتا ہوں کہ جب آپ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ آپ ایک مبلغ کی جگہ پر ہیں, آپ ایک رہنما کی جگہ پر ہیں, آپ پبلک لائف میں ہیں, تو پھر آپ کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو یہ بتائیں کہ یہاں تک تم بات کرو گے اور یہاں سے آگے نہیں کرو گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب میں کسی کو ایک پیغام دے رہا ہوں تو دوسرے کو یہ حق ہے کہ وہ مجھے اس کے مخالف چلتے ہوئے دیکھے تو میرا گریبان پکڑ کے مجھ سے پوچھے کہ تم یہ کیا کر رہے ہو. بالکل ٹھیک. ڈرتا کیوں ہوں میں؟ اس کی کوئی وجہ ہونی چاہیے نا. تو آپ کا جو دل چاہے آپ ذاتی ترین سوالات بھی کریں تو مجھے اس سے کوئی مسئلہ. ذاتی ترین نہیں کروں گا, لیکن تھوڑے بہت لائٹر موڈ کے اوپر کہ لائف ود غامدی صاحب ایز اے سن, ایز اے فرینڈ اینڈ ایز اے اسٹوڈنٹ, یہ جو 3 اسپیکٹس ہیں, اگر چوتھا اسپیکٹ بھی کوئی آپ کی نظر میں ہے کہ سب سے پہلا جو اسپیکٹ ہے وہ ایک بیٹے کا اسپیکٹ, پھر ایک دوست کا اسپیکٹ اور پھر ایک اسٹوڈنٹ کا اسپیکٹ, یہ کیسا گزرا ہے؟ ایسا کوئی آدمی بھی بڑا آدمی ہو ہی نہیں سکتا اگر وہ اپنے گھر میں بڑا آدمی نہیں ہے. یعنی وہ ایک فیک ایلیوژن ڈیلیوژنس میں تو اپنے آپ کو کہیں پہ رکھ سکتا ہے, کچھ دیر کے بعد وہ برہنہ ہو کر کھڑا ہو جاتا ہے. تو میرا احساس یہ ہے کہ اگر مجھ سے آپ دل کی بات پوچھیں تو میرے لیے میرے والد وہ شخصیت ہیں کہ جن کو میں نے شعوری طور پر عالم مانا ہے. اس لیے کہ میں نے ان کے ساتھ وقت گزارا ہے. میں اب 44 سال کا ہو گیا ہوں, تو یہ کوئی معمولی وقت نہیں ہے جو آپ کسی آدمی کے ساتھ گزارتے ہیں. ہر انسان میں غلطیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں. میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ ان سے میرے اختلافات ہو جاتے ہیں, بہت سی چیزوں پہ ہم گفتگو کرتے ہیں, ہم بہت سی چیزوں کے اوپر بڑی بالکل ویسے ہی یہ ہوتا ہی ہے کہ بڑے آدمی کا بیٹا یہ کہہ دینا کہ مجھے بھی والد صاحب سے اختلاف ہو جاتا تو ایک ایشو بن جاتا ہے. بھائی ہر بیٹے کو ہونا چاہیے, ہر ماں سے بھی آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے. اصل بات یہ ہے کہ وہ ادب کے دائرے میں ہے یا نہیں, اس میں آپ نے کوئی بدتمیزی تو نہیں کی نا. تو اصل بات یہ ہے کہ میرا اپنا احساس یہ ہے, مجھ سے میں بہت چھوٹا تھا ایک مرتبہ, تو ایک صاحب ابا کا انٹرویو کرنے کے لیے آئے اخبار کے لیے, تو میں باہر کھیل رہا تھا. انہوں نے مجھ سے نکلتے ہوئے پوچھا کہ تمہیں اپنے ابا کی سب سے اچھی بات کیا لگتی ہے؟ تو میں نے ان سے کہا کہ وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ ہیں. بیوٹیفل. تو میں نے اپنے والد کو یہاں سے ڈسکور کیا. اور میں آپ کو اگر ایک عجیب سی بات بتاؤں کہ مجھے ان کے ساتھ کہیں اگر کبھی کوئی مسئلہ بھی ہوتا ہے نا جی تو یہیں سے ہوتا ہے. اچھا. یعنی جب مجھے یہ لگے کہ وہ جو کہہ رہے ہیں اس میں کہیں پر کوئی اونچ نیچ ہو گئی, انسان ہے نا. بالکل ایسے ہی ہے, بے شک. وہ پیغمبر تو نہیں ہے, وہ فرشتے تو نہیں ہیں. تو اب ہوگا کیا, گفتگو کریں گے, اختلاف کریں گے, بات کریں گے, وہ اپنی بات بتائیں گے, بات ٹھیک لگے گی فوراً مان لیں گے, بات ٹھیک نہیں لگے گی تو ہم بعض اوقات یہ کہہ کر بھی اٹھ جاتے ہیں کہ جی آپ کی بات سمجھ میں نہیں آئی, لیکن آپ کہہ رہے ہیں تو بس ٹھیک ہے, اس پہ ہم گفتگو جاری رکھیں گے. اس بات سے یہی انہوں نے ہمیں سکھایا ہے. بالکل ٹھیک. اس بات سے لگ رہا ہے کہ دوستانہ ماحول ہے آپ کی اپنے والد صاحب سے. اچھا, یہ میرا اور میرے والد کا جو ماحول رہا ہے وہ پھر میں آپ سے کہوں گا وہی نارمل بات ہے. میں بڑا بیٹا ہوں. جی بالکل.
تو ہر بڑے بیٹے کی جو ایک کہانی ہوتی ہے وہ میری اور میرے والد کی بھی ہے. اوکے. تو میرے جو چھوٹے بہن بھائی ہیں ان کا زیادہ دوستانہ اور ایک فرینکنس کا تعلق رہا. یہ میرے خیال سے ہر گھر کی کہانی ہے. اچھا, آپ سب سے بڑے بیٹے بھی ہیں اور سب سے پہلی اولاد بھی ہیں؟ نہیں, میری ایک بہن پیدا ہوئی تھی مجھ سے پہلے جو فوت ہو گئی, پیدا ہوتے ہی. میرا ایک پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے, میں آپ سے تھوڑا سا, اگر آپ اس سے مجھے تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈالیں. مجھے لگتا ہے جو سب سے پہلی اولاد ہوتی ہے نا, اس کے اوپر بڑے ایکسپیریمنٹس ہوتے ہیں, ماں باپ اس پہ ایکسپیریمنٹس کرتے ہیں. آپ اس چیز سے اختلاف کریں گے؟ ایسا ایکسپیریمنٹ تو ہوتے ہی ہوتے ہیں. میرے ساتھ تو دوسرا معاملہ بھی ہوا نا, وہ یہ کہ میرے والد, جب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو وہ کہتے ہیں وہ ہوتے ہیں, تو مثال کے طور پر یہ کہ جب میں نے آنکھ کھولی تو میرے والد یہ سمجھتے تھے کہ تصویر حرام ہے. تو پھر وہ ایسا نہیں تھا کہ تصویر حرام ہے تو کھنچوا لو, کوئی بات نہیں, مجبوری ہے. نہیں, وہ صورتحال یہ تھی کہ پھر اگر کسی جگہ تقریب میں کیمرہ نکل آیا ہے تو والد صاحب وہاں نہیں رکیں گے. یہ نہیں ہو سکتا, یہ پاسبل نہیں ہے. تو میں نے اس وقت آنکھ کھولی ہے. ان کے ہاں وہ ارتقاء ہو رہا تھا, وہ علمی ارتقاء ہو رہا تھا, وہ چیزوں کو مزید ڈیولپ کر رہے تھے, وہ سیکھ رہے تھے, وہ آگے بڑھ رہے تھے. ان کے علم میں ایک مسلسل ایک بہتری آ رہی تھی. یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ انبیاء کا کوئی معاملہ ہوتا ہے جس طرح سے ہم پیش کر دیتے ہیں اپنے علماء کو کہ کوئی الہام ہوا ہے اور اس الہام کے بعد بس آپ نے اپنی بات کہہ دی. ایک پروسیس ہے جس سے انسان گزرتا ہے اور وہ کبھی حرف آخر نہیں ہوتا. تو میرے والد نے جتنی آراء تبدیل کی ہیں وہ تو پبلک میں ہیں, اس سے کہیں زیادہ وہ ہیں جو پبلک میں نہیں ہیں. یعنی وہ پیچھے پروسیس ہے ایک پورے کا پورا جہاں وہ کھڑے ہیں. ان کو جب یہ احساس ہو گیا ہے کسی جگہ پر کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے, تو پھر جاوید احمد غامدی اس پر نہیں کھڑا. یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ یہ کہہ رہے ہوں کہ بات تو ٹھیک نہیں ہے لیکن چل یہی رہی ہے. یہ نہیں ہو سکتا. اب میں یہ کہہ بیٹھا ہوں تو میں نے یہی کرنا ہے. جس جاوید احمد غامدی کو ایک باپ کے طور پر میں جانتا ہوں, وہاں یہ نہیں ہو سکتا. بالکل یہ پاسبل ہی نہیں. ہمارے یہاں پہ یہی ہے نا کہ اب ایک بندے نے ایک بات کر دی اور اس کے بعد اگر اس نے ایولیوشن, اپنے علم کی ایولیوشن کے بعد ایک اور بات کر دی ہے, تو لوگ یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں بھئی کل کو یہ بات کر رہے تھے, آج کوئی اور بات کر رہے ہیں, تو ان کا کیا بھروسہ. حالانکہ دیٹ از دا ایولیوشن آف ہز نالج. اور ہر علم ایسے ہی ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. یعنی سائنس نے بہت ساری باتیں کہی ہیں جو ایک زمانے میں وہ یہ کہتے رہے ہیں کہ یہ بالکل یونیورسل ٹروتھ ہے اور یہ پورا ہو گیا اور یہ ہمیں ثابت ہو گیا ہے, اور اس کے بعد پتہ چلا ہے کہ ایسا نہیں ہوا. ایک تھیوری آتی ہے, دوسری آ کے اسے اٹھا کے باہر. اور مجھے کبھی, میں اس کی بنیاد پہ کسی بھی علم کو اٹھا کر پھینک نہیں دوں گا, بلکہ میرے لیے علم کی زندگی اور علم کے اندر جان ہے ہی تب کہ جب وہ ارتقاء سے گزر رہا ہے, وہ مسلسل سیکھ رہا ہے, کیونکہ انسان ایسے ہی ہے, انسان سیکھ رہا ہے مسلسل. تو ہم وہ جو بات کر رہے تھے اس پہ اگر واپس آ جائیں, تو بنیادی بات یہ ہے کہ انہوں نے جو کہا ہے اس پر کھڑے ہیں. میں آپ کو اس کی ایک اور مثال دیتا ہوں, شاید لوگ جاننا چاہیں گے. جی بالکل. میرے والد نے یہ کہا کہ اب میں آپ کو ایکسپیریمنٹس تو آپ نے دیکھ لیے نا, میں آپ کو سختی بتاتا ہوں. اوکے. مثال کے طور پر انہوں نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ قانون کی خلاف ورزی کریں گے. تو پابندی تھی کہ جب تک آپ کا ڈرائیونگ لائسنس نہیں بن جائے گا آپ گاڑی نہیں چلائیں گے. تو میں نے, ہر بچہ ہی ہوتا ہے, جی, تو ڈرائیور کے ساتھ مل کے سیکھ لی گاڑی. ابا کو پتہ چل گیا. تو مجھے جو زندگی کی بہترین مار پڑی ہے ان سے, یعنی 2-3 دفعہ ہی مار پڑی ہے, کوئی زیادہ مار نہیں پڑی مجھے, جو بہترین مار پڑی ہے وہ اس بات پر پڑی ہے کہ تم نے یہ جرت کیسے کی ہے کہ تمہارے پاس لائسنس نہیں ہے اور تم گاڑی چلاؤ گے. تو یہ نہیں ہو سکتا. تو لائسنس بنے گا, لائسنس ان کو لا کر دکھایا جائے گا, اس کے بعد گاڑی چلائی جائے گی. تو اس کو اگر کوئی آدمی سختی کہے گا تو کہہ سکتا ہے, لیکن اگر کوئی آدمی اصول پر کھڑا ہے تو اصول سختی ہوتے ہیں. آپ کے لیے تو اس وقت سختی تھی, میرے لیے اس وقت تھے. ان کے لیے یہ میں آج کہہ رہا ہوں آپ سے. ہاں بالکل. اس وقت تو میرے لیے یہ یعنی اچھا, یہ اس میں عجیب بات اور آ گئی. جی. ہم جب کسی انسان کو ایویلیویٹ کر رہے ہوتے ہیں نا, تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کو فرشتہ ثابت کر دیں. یس. غلطیاں ہوتی ہیں. بالکل. میں نوجوانوں سے بات کرتا ہوں, ہر ہفتے کرتا ہوں, بیٹھتا ہوں, سینکڑوں نوجوان ہوتے ہیں, ان کے ساتھ گفتگو بھی ہو رہی ہوتی ہے. تو میں سب سے پہلے تو ان کو یہ بتاتا ہوں کہ یار ہو سکتا ہے میں نے تم سے زیادہ زندگی میں غلطیاں کی ہوں, اور آج بھی کر رہا ہوں. روز رات کو لیٹ کر یہ سوچتا ہوں کہ آج کے دن میں یہ 10 کام پھر غلط ہو گئے ہیں. انسان یہی ہے. بالکل. کمال صرف یہ ہے کہ اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہو گئی ہے تو آپ بہتر کر لیں گے نا, تو ماننا پڑے گا. تو بیٹے کے حوالے سے بھی ایسا ہی ہوا. میں بھی انسان ہی تھا. مجھے یہ لگتا تھا کہ یار
یہ سختیاں صرف میرے لیے ہیں اور مجھے ہی نہیں سے گزرنا ہے. اور وہ بے شمار تھیں. مثال کے طور پر پتلون نہیں پہننی. اچھا, یہاں تک؟ ہاں, یہ ان کی رائے تھی کہ ہم اپنی ظاہری شکل میں بھی فرنگیوں کا لباس مثال کے طور پر کیوں پہنیں. تو نہیں پہنی. بہت غصہ آتا تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اپنے ارد گرد لوگوں کو دیکھتے تھے اور ہم ایک چیز نہیں پہن سکتے تھے. لیکن جیسے ہی ان کے ہاں اس رائے میں تبدیلی آئی تو اس کے بعد بالکل دنیا تبدیل ہو گئی. ویسے فار ایز آئی ریمبر وہ تو خود ابھی بھی نہیں پہنتے. نہیں, وہ تو ایک بالکل اور بات ہے. اس وقت تو یہ غلط اور صحیح کا مسئلہ تھا. بالکل ٹھیک. تصویر غلط اور صحیح کا مسئلہ تھا. موسیقی غلط اور صحیح کا مسئلہ تھا. وہاں پہ یہ نہیں تھا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں لیکن اتنی ایک ایڈجسٹمنٹ تو ہو جائے گی. نہیں, پھر ایڈجسٹمنٹ نہیں ہو سکتی کیونکہ اگر حرام ہے تو حرام ہے. یعنی پھر اس میں گنجائش نہیں نکالی جا سکتی. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ یہ کہیں گے کہ اچھا اتنی تصویر حرام ہوتی ہے اور اتنی جائز ہوتی ہے. یہ نہیں ہو سکتا. اتنی موسیقی حرام ہوتی ہے اور اتنی ناجائز ہوتی ہے. پھر جو بیان کریں گے وہی ہوگا. تو یہ اثر ہوتا تھا. غصہ بھی آتا تھا. بہت ساری چیزیں لگتی بھی تھیں کہ یہ نہ ہوتیں تو شاید بہتر ہوتا. لیکن یہ ہے وہ اصل قیمت جو آپ پہلے سوال کر رہے تھے. یس. میں کہہ رہا تھا مشکل زندگی ہے یہ, بہت مشکل زندگی ہے کہ پہلے شروع سے گھر چینج کرنا, اس کے بعد پھر ملک چھوڑنا اور پھر اس کے بعد ملک سے ملک چینج کرنا, یہ ساری مشکل زندگی ہے. آپ یہ دیکھیں نا کہ اگر مثال کے طور پر میں آپ سے یہ کہوں کہ میری دادی اور میری والدہ یہ نہ ہوتیں تو جاوید احمد غامدی نہ ہوتے. اچھا, اب اس میں ایک سوال یہ ہو سکتا ہے کہ نہیں, عالم اور ذہانت تو خدا پیدا کرتا ہے, تو یہاں نہ ہوتے تو کہیں اور ہوتے. تو میں کہتا ہوں ہوتے, لیکن وہ یہ نہ ہوتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میری والدہ ایک عام گھریلو خاتون ہے جیسے عام خواتین ہوتی ہیں. آپ ذرا تصور کریں نا کہ ایک آدمی سارے جہان کے ساتھ لڑ کر ایک فکر کو ڈیولپ کر رہا ہے تو وہ گھر میں بھی تو ہے نا, اور جو کچھ وہ کہہ رہا ہے وہ چاہتا ہے کہ اس کا گھر اور وہ اس کا عملی نمونہ ہو. بالکل ایسے ہی. تو اگر اس کو برداشت نہیں کیا جائے گا, اس پروسیس میں شامل نہیں ہوا جائے گا, تو پھر وہ بڑا آدمی بن ہی نہیں سکے گا. تو سیکریفائسز وہ ہیں, جو قیمت آپ کہہ رہے ہیں وہ وہاں ہے. وہ قیمت ادا ہوگی, لیکن اس قیمت کے نتیجے میں پھر جو پھل ملتا ہے آپ کو وہ بہت بڑا ہے. بالکل ٹھیک. کٹر بریلوی خاندان کے اندر پیدا ہوئے ہیں, والد پیر ہیں, اور آپ ایک بالکل 180 چلے گئے ہیں, تو اس کے نتائج لینے پڑیں گے, آپ کو بھگتنے پڑیں گے. یہ اس کی قیمت ہے. اور یہ قیمت ایسے ہی ہے جیسے میں بازار سے کوئی اچھی چیز جا کے خریدنا چاہتا ہوں تو دکاندار نے اس کی ایک قیمت مقرر کی ہوئی ہے, میں نہ لوں, لیکن اگر میں لے رہا ہوں تو پھر قیمت وہی دینی پڑے گی جو لکھی ہوئی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. سوچا سمجھا ڈیسیژن ایسے ہی ہوگا. تو بطور عالم آپ نے ان کو کس طرح کا پایا؟ احسن, ان کے ہاں علم بہت سوچی سمجھی چیز ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ کسی گھر میں پیدا ہو گئے ہیں اور اس گھر میں پیدا ہونے کے بعد انہوں نے چیزوں کو آگے بڑھا دیا. تو اب اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ان کو اپنی روٹین رکھنی ہے, ان کو پڑھنا ہے, ان کو بیش بہا پڑھنا ہے, ان کو چیزیں دیکھنی ہیں. وہ چیزیں جن کو ہم برخور تنائی نہیں سمجھتے ان کو بھی دیکھنا ہے, تبھی وہ اس کو اینالائز کر سکیں گے اور پڑھ سکیں گے. تو میں نے ان کو اپنے کام سے آخری درجے میں محبت کرتے ہوئے اور اسی میں ڈوبتے ہوئے دیکھا ہے. بلکہ میں اگر آپ سے یہ کہوں کہ ان کی اصل اور پہلی اولاد ہی وہی ہے. تو جو کچھ ایک باپ اپنے بچوں کے لیے کرتا ہے, بالکل یہی کام وہ اپنی پہلی اولاد کے لیے کر رہے ہیں اور کرتے رہے ہیں. یعنی مثال کے طور پر یہ کہ ان کی ساری روٹین کا محور و مرکز جو ہے وہ وہی ہوگا. اس میں فیملی لائف تو بہت اگنور ہو جاتی ہوگی. لازماً ہوگی, پھر وہ یہ اس کی قیمت ہے. یعنی آپ کو تہجد کے وقت اٹھ کے اگر سارے کام کرنے ہیں اور آپ نے اسی زمانے میں انہوں نے اپنا سارا جو البیان پر کام ہے وہ اسی وقت میں کیا ہے, تو ظاہر ہے کہ آپ 9 بجے سو جائیں گے. اور آپ کو فیملی کے لیے اس طرح کا وقت میسر نہیں ہوگا. آپ کو لوگ ملنے آ رہے ہیں, آپ کی پبلک لائف ہے, آپ کو لوگوں کے پاس جانا ہے, تو اس طرح کا فیملی ٹائم ایک خاص وقت تک وہ ان کے پاس نہیں تھا. اور یہ ہم سب نے اس کو سمجھ لیا کہ نہیں ہے, تو ایسا ہی ہوگا. آپ لوگوں نے ان کے مطابق اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر لیا. یہ آج میں کہہ رہا ہوں. اوکے.
یعنی دیکھیں یہ پھر وہی بات ہوگی کہ ہم یہ کہیں کہ ہم پیدا ہوتے ہی اتنے سمجھدار تھے کہ ہمیں سمجھ آ رہی تھی کہ باپ ایک بڑا آدمی بننے کے لیے جا رہا ہے, اس کے اندر علم بھی ہے اور اس کی یہ ریکوائرمنٹ ہے. نہیں, یہ آج میں انالائز کر کے آپ کو بتا رہا ہوں, تب ایسا نہیں تھا, تب ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. یعنی یہ ہوتا تو غیر فطری ہوتا. بالکل ایسے اس وقت تو ہم وقت بھی مانگیں گے, چیزیں بھی مانگیں گے, چاہیں گے بھی کہ یعنی چاہے جانے کی خواہش انسان کے اندر ہوتی ہے نا, تو وہ چاہا جانا چاہتا ہے, بالکل ایسے, چاہے یا نہ چاہے, لیکن چاہا جانا چاہتا ہے. ایسے تو چاہے جانے کی خواہش تو ہر بیٹے میں, ہر بچے میں ہوتی ہے, وہ ضرور رہی. لیکن سچی بات یہ ہے کہ اب یہ احساس ہوتا ہے کہ اٹ واز آل فار گڈ. یس ایگزیکٹلی, اس سے بہتری نکلی. میسز کو انہوں نے جو ہے نا وہ چینج کر کے رکھ دیا ہے, اور میسز میں بہتری لے کر آئے ہیں, تو اس کے لیے سیکریفائس ٹھیک. جی بالکل بالکل ٹھیک. چلیں اللہ ان کو اس چیز کی جزا دے. یعنی آپ کے والد مثال کے طور پر آج اگر کسی جگہ پہنچ گئے ہوں اور آپ کو یہ کہانی سناتے ہوئے تو بڑا اچھا لگے گا کہ یار یہ تو بھیک مانگا کرتے تھے, اب یہ آپ کے لیے, اور فرض کریں کہ وہ کہیں نہ پہنچے ہوں تو پھر آپ کے لیے ذکر مشکل ہو جائے گا, زیادہ مشکل ہو جائے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چیزوں کے نتائج آپ کے ماضی کی گفتگو اور ماضی کے واقعات کو سنانے پر اثر انداز ہوتے ہیں. یعنی ایک کامیاب آدمی جب اپنے ماضی کو بتاتا ہے تو وہ انہی چیزوں کو فخر سے بتاتا ہے جو ایک ناکام آدمی چھپاتا ہے. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. تو نتیجہ اہم ہے, نتیجہ بہت اچھا ہے. پچھتاوے تو کئی رہتے ہیں. پچھتاوا پتہ نہیں کس کو کہتے ہیں. کچھ چیزیں ہیں مل گئی تھیں زندگی میں, کچھ چیزیں نہیں ملیں. پچھتاوا اس چیز کا یار یہ بھی تھوڑا سا زیادہ مل جاتا تو بہتر ہوتا. اتنا ہی لکھا ہوا تھا, ہاں خدا یہی چاہتا اس کا یہی جواب ہے. دیٹس اٹ. بالکل ٹھیک. غامدی صاحب کے بارے میں نے آپ سے بہت سوال کر لیا. آئی ٹک دا لبرٹی ٹو آسک یو اے لاٹ آف کویسچنز. لوگوں کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا اس سے, ان کے اسٹوڈنٹس کو بھی اور باقی لوگوں کو بھی. ایک لاسٹ کویسچن غامدی صاحب کے بارے میں پوچھ کے اس کے بعد اس ٹاپک کو ختم کر کے اگلے پہ جانا چاہوں گا آپ کی اجازت سے. میں نے ویڈیوز کے اندر بھی, ادارے میں بھی, اور بھی کافی جگہوں پہ دیکھا ہے کہ غامدی صاحب کا جو لائبریریز ہوتی ہیں, اسٹوڈیوز ہوتے ہیں اور شوٹنگ کی جگہ ہوتی ہیں, ان میں ایک خاص ایستھیٹک سینس میں نے ایک جو ہے نا وہ پریویل کرتے ہوئے دیکھا ہے. ایک ہی اس میں جو ہے نا اس میں دیکھی ہے, وہ منوٹنی دیکھی ہے, وہ ٹوٹتے نہیں دیکھی. کیا وہ ایستھیٹک سینس ان کا ہے؟ کیونکہ سننے میں مجھے یہی آیا ہے کہ یہ ان کا ایستھیٹک سینس ہے. تو اس کے بارے میں مجھے بتائیں کہ کیا یہ ان کا ہے اور یہ ٹائم کے ساتھ ڈیولپ ہوا ہے یا پھر یہ اسی طرح سے ہی تھا؟ اچھا, پہلے تو یہ کہ آپ میری واحد پہچان ہی غامدی صاحب ہیں. بے شک میں کچھ نہیں ہوں, تو آپ 1 کروڑ سوالات کریں, یہ تو یہ مجھے مسئلہ نہیں ہے. یہ جو ہے نا آپ کا بڑک پن ہے کہ آپ اس طرح کی بات. اور میرے والد کی زندگی میں کچھ ایسا نہیں ہے جو مجھے چھپانا ہے. الحمدللہ. تو جو آپ کا دل چاہے پوچھیں. بالکل ٹھیک. یہ بات ٹھیک ہے. میں اکثر اپنے لوگوں میں بیٹھے ہوئے یہ کہا کرتا ہوں کہ اگر والد صاحب عالم نہ ہوتے تو شاید وہ ایک بہت اچھے انٹیریئر ڈیزائنر اور آرکیٹیکٹ ہوتے. بالکل ٹھیک. ان کی ہابی ہے یہ. اچھا. یعنی ایک آپ یوں سمجھیں کہ ہر آدمی اپنے لیے کوئی نہ کوئی جگہ رکھتا ہے, کوئی گیم کھیلے گا, کوئی فلاں کرے گا. وہ اس طرح کی چیزیں ان کی ہابی ہیں. وہ کوئی چیز کو توڑیں گے, اس کو بہتر کرنا شروع کر دیں گے, اس کے اندر کوئی اور چیز نکالنی شروع کر دیں گے. اور میں اس کو ایک اور چیز سے جوڑنا چاہوں گا. میرا یہ خیال ہے کہ اچھا کرافٹ, وہ علم میں ہو, رائٹنگ میں ہو, گفتگو میں ہو, وہ پیدا ہی نہیں ہو سکتا اگر آپ کی ایستھیٹکس اچھی نہیں ہے. بے شک. یعنی اگر ایک آدمی خود کو ہی نہیں پریزنٹ کر پا رہا تو وہ جو کچھ بیان کرے گا اس کے اندر بھی وہ نظم نظر نہیں آئے گا. بالکل ٹھیک. تو ان کی جو شخصیت کا یہ والا حصہ ہے نا کہ وہ ان کی جو گفتگو کی بنت ہے وہ بنت ان کے ہر کام کے اندر ملے گی. یعنی وہ ایک سیکوینس میں ہوگا, ایک طریقے سے ہوگا. حد یہ ہے کہ آپ کبھی ان کو ایمرجنسی میں اٹھ کے جاتے ہوئے دیکھیں گے, وہ ٹیبل پہ اپنا کام کر رہے ہیں, قلم ان کے ہاتھ میں ہے, اور یہ میں نے بچپن سے دیکھا. تو وہ اٹھ کے جائیں گے تو قلم جیسے انہوں نے فیصلہ کر رکھا ہے کہ یہ ایسے رکھا جائے گا جس ڈائریکشن میں, وہ قلم اسی ڈائریکشن میں رکھا جائے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ آپ کو ایک دن قلم یہاں پڑا ہوا ملے گا اور دوسرے دن وہاں ملے گا. یہ نہیں ہو سکتا. تھوڑا سا حد یہ ہے کہ اگر وہ یوں کر کے ٹیڑھا رکھا جانا ہے تو یہ ایسے ہی رکھا جائے گا. تو یہ ان کی شخصیت کا حصہ ہے. وہ کوئی ان کے ہاں لگژری نہیں ہوتی, لیکن جو کچھ ہوتا ہے وہ خوبصورت ہوتا ہے.
یعنی ان کے ہاں دیکھنے کا چیزوں کو طریقہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے اس میں لگژری کیسے ڈالنی ہے، یہ ہے کہ یہ آنکھوں کو بھلا کیسے لگے گا. تو ان کی لائبریری ہوگی تو وہ بہت مینیجڈ ہوگی، چیزیں بہت ترتیب سے رکھی ہوئی ہوں گی. تو ان کی جیسے آپ میزان پڑھیں نا تو آپ کو علم ترتیب میں رکھا ہوا نظر آئے گا. بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی. تو ان کی ساری زندگی بھی ایسی ہے، وہ پھر اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے وہ ایک نظم میں ہی نظر آئیں گے آپ کو. بالکل ٹھیک. یہ ان کی شخصیت کا ایک حصہ ہے. لوگ ٹھیک obsessive compulsive disorder نہیں ہے، نہیں ایسا ویسے ہی ایک ڈسپلنڈ لائف اسٹائل ہے. ہاں ایک ڈسپلن لائف سٹائل ہے اور اس چیزوں کو دیکھنے رکھنے کا ایک خاص زاویہ ہے. یعنی میں نے ان کو کبھی چیزوں کی ٹیڑھے ہونے کو دیکھنے کے لیے کوئی لیزر یا کوئی یعنی کوئی ایسا ٹول استعمال کرتے ہوئے نہیں دیکھا. وہ کھڑے ہوتے ہیں اور ان کی آنکھ ان کو بتا دیتی ہے کہ اس میں 2 سوتر کا فرق ہے. بالکل ٹھیک. تو یہ ان کا مزاج ہے. یہی وہ بہت باریکی سے چیزوں کو دیکھنے کا مزاج ہے جو پھر ان کے ہاں علم میں بھی آپ کو نظر آتا ہے. بالکل ٹھیک. وہ اوپری نہیں ہوگا. جب وہ کسی بات کو کسی گفتگو کو لے کر چلیں گے، کسی چیز پر غور کر رہے ہوں گے تو وہ آپ کو ان کے اٹھنے بیٹھنے میں چلنے پھرنے میں ڈسکشن میں وہ نظر آ رہا ہوگا کہ آپ یعنی وہ انٹر ہوں گے اور ہم بچے بتا دیا کرتے تھے کہ دماغ میں کچھ چل رہا ہے. بالکل ٹھیک. تو یہ مزاج کا حصہ ہے. اچھا میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جب علمی لیول یہ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد کافی میں جو ہے نا وہ سپیریورٹی کمپلیکس بھی آ جاتا ہے، اور اس کے بعد سپیریورٹی کمپلیکس کے بعد جو ہے وہ ایسی پرسنالٹی ڈیولپ کر لیتے ہیں کہ جس میں وہ اپنے آپ کو عقل کل سمجھنے لگ جاتے ہیں. میں نے غامدی صاحب کی شخصیت میں یہ چیز دیکھی ہے کہ ان کی محفل میں کئی دفعہ بیٹھ کے یہ دیکھا ہے کہ کوئی بھی اسٹوڈنٹ جتنا بھی تلخ سوال پوچھ لے، میں نے آج تک ان کو ایک سرٹن لیول سے اپنی آواز اوپر کرتے ہوئے نہیں دیکھا. دس ہیز بن ویری اسٹرینج ٹو می کہ یہ کس طرح سے پاسبل ہے کہ اپنے آپ کو اتنا انٹیکٹ رکھ کے اور ہر چیز کا جواب دینا، یہ کس طرح سے پاسبل ہے، اور کیا وہ ان میں وہ سپیریورٹی کمپلیکس آپ نے دیکھا ہے؟ میں نے شروع میں آپ سے ایک بات کی تھی، اگر آپ کو یاد ہو، جب ہم نے ابھی پوڈ کاسٹ شروع کی تھی آپ کی، تو میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ سوال مشکل اور سوال برا تب لگتا ہے جب اس کا جواب نہ ہو. تو اگر آپ کے پاس جواب ہے اور آپ کی رائے میں وہ آپ ٹھیک جگہ پر کھڑے ہیں اور وہ آپ کی سوچی سمجھی رائے ہے، آپ نے اس کو ہر طرح کے ترازو پر تول کر دیکھ لیا ہے، تو پھر آواز اونچی کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. آپ کا آرگیومنٹ ہے. اور جو آخری چیز آواز اونچی کراتی ہے یا سوال کو روکتی ہے، وہ اس سے بڑھ کر ایک اور چیز بھی ہے، وہ یہ کہ آپ جیتنا چاہتے ہیں. اگر آپ آرگیومنٹ میں یہ سوچ کر بیٹھ گئے ہیں کہ آپ کو جیتنا ہے ہر حال میں، تو پھر آواز اونچی ہو جائے گی. آرگیومنٹ تو اس لیے ہوتا ہے کہ ہم گفتگو کریں گے، آپ کی بات سنیں گے، آپ ہماری بات سنیں گے، اس کے اندر سے آپ کو کوئی بات اچھی لگے گی، آپ مان لیں گے، ہمیں اچھی لگے گی، ہم مان لیں گے. اور ہماری انہوں نے تربیت ہی یہ کی اور ان کا اپنا مزاج بھی یہی ہے. ان کو اگر کوئی بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ ٹھیک نہیں ہے تو اس پر وہ پھر ورکنگ کم سے کم شروع کر دیتے ہیں، اور وہ ان کی کتابوں میں نظر آتا ہے. میزان میں لوگ کہتے ہیں کہ ہر ایڈیشن کے اندر کوئی نہ کوئی تبدیلی آ جاتی ہے، تو زندگی کی علامت ہے. جب تک ان کا سانس ہے اس وقت تک وہ اگر کوئی نئی چیز سیکھ رہے ہیں تو وہ لوگوں سے کیوں چھپائیں؟ وہ حق ہے ان لوگوں کا جن کے پاس ہے اس کو. وہ کہتے ہیں نا علم کی دنیا میں جذبات کی کوئی گنجائش نہیں. ہاں وہ ابا کا یہ بڑا مشہور جملہ ہے اور عزیزم، بڑا پیارا. علم کی دنیا جذبات کی دنیا نہیں، جذبات کی دنیا. تو وہاں اچھا جذبات ہوں بھی فرض کریں، اور وہ جذبات یہ ہوں کہ مجھے صحیح بات سیکھنی ہے. سپیریورٹی کمپلیکس میں ایک اور چیز بھی ہوتی ہے، اس کا مجھے نام بول رہا ہے، اس کے بعد وہ بندے وہ ہو جاتے ہیں، سیلف سینٹرک سے ہو جاتے ہیں. یس. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ابھی تک آپ کو اس طرح کے آثار ملے غامدی صاحب کی طبیعت میں؟ نہیں، یہ دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو انسانی مزاج کا بھی حصہ ہوتی ہیں، اس کا تعلق اس سے نہیں ہوتا. مثال کے طور پر کوئی آدمی بہت امیر ہو گیا تو اس کے ہاں آپ کو کوئی اس طرح کی چیز نظر آ جائے گی. کوئی آدمی بہت ذہین ہے تو اس کے ہاں نظر آ جائے گی. لیکن میں نے کبھی ان کے ہاں کوئی اس طرح، دیکھیں اس کی سب سے بڑی علامت یہ ہے، میں کیوں اپنے والد کے متعلق ایک کوئی وہ کہتے ہیں نا اپنی تعریف ہی کرنی ہے انسان نے، کوئی ضروری تھوڑی. اس میں جو بنیادی بات ہے وہ یہ کہ آپ ان کے اگر علمی رویے کوئی دیکھیں نا تو آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ سپیریورٹی کمپلیکس تو اس آدمی ہوگا نا کہ جو یہ کہے کہ میں نے جو بات کہہ دی تھی آج سے 20 برس پہلے وہی حق تھا اور اب اس حق پر میں کھڑا ہوں. میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں.
مثال کے طور پر یہ کہ ہمارے ہاں یہ فرض کریں کہ لکھ دی، بلکہ فرض کیا کریں تو حقیقت ہے کہ لکھ دیا گیا کہ زمین گول نہیں ہے. بالکل ایسے ٹھیک، علم کی بنیاد پہ لکھا گیا ہوگا اور اس میں کسی کو کوئی ریڈیکیول کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اس وقت کے علم کے لحاظ سے ایک آدمی نے اپنا کام کیا، بہت عمدہ کام کیا، کر کے انہوں نے ایک نتیجہ نکالا اور وہ نتیجہ ٹھیک نہیں ہو سکتا. اب حل کیا ہے؟ حل یہ ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ ان کے کام میں کوئی شک نہیں ہے، ان کے بڑے آدمی ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. اس وقت میں یہ بات یعنی ان اصولوں کی بنیاد پر نکال کے لے آنا یہ بھی کوئی معمولی بات نہیں تھی. تو آپ کسی آدمی کو چھوٹا نہیں کر رہے، لیکن اب یہ ثابت ہو گیا کہ ان کی رائے ٹھیک نہیں ہے. جیسے بہت بڑے بڑے سائنسدانوں کی رائے ٹھیک نہیں، نئی تھیوری نے پرانی چیز کو غلط ثابت کر دیا تو اس کو ماننا پڑتا ہے. سائنس میں بھی ایگزیکٹلی. تو اب اس میں کرنا کیا ہے؟ کرنا صرف یہ ہے کہ آپ کو یہ ماننا ہے کہ بھائی اس وقت یہ بات غلط ہو گئی تھی، اب ہم اس کو ٹھیک کر لیں گے. اتنا ہی کرنا ہوگا نا. تو جو آدمی یہ کام روز کر رہا ہو، صبح و شام کر رہا ہو، وہ کسی سپیریئرٹی کمپلیکس کا شکار کیسے ہو سکتا ہے؟ ڈیفینیٹلی. تو یہ تو مسئلہ ہی نہیں. یعنی ان کا کام اس بات کی گواہی ہے، مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ تو ایسے ہوگا کہ وہ آپ اپنے منہ میاں مٹھو بننے والی بات ہوگی. انسان ہیں. میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ کسی موقع پر ہماری ان سے بات ہو اور کسی اور کی بھی بات ہو تو یہ لگے کہ بھائی اس وقت ان کو یہ بات یہ نہیں سمجھ میں نہیں آئی. ہو سکتا ہے، یہ میرا خیال ہو سکتا ہے وہ سمجھ رہا ہوں، میں سمجھ رہا ہوں. تو یہ تو انسانی رویہ ہے، انسان کی جگہ سے ہی دیکھیں گے. لیکن وہ یہ جانتے بوجھتے یہ کام کر لیں گے اور وہ یہ کہیں گے کہ اب میں اس جگہ پر کھڑا ہوں اور میں کوئی بہت عظیم الشان انسان بن گیا ہوں اور سارے انسانوں سے اعلیٰ و عرفہ اور برتر ہو گیا ہوں. یہ حق کسی انسان کے پاس نہیں ہے، یہ انہوں نے ہی سکھایا ہے. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. غامدی صاحب کے بارے میں سب سے بڑی مس ریپریزنٹیشن جو پاکستانی سوسائٹی میں آپ نے دیکھی ہے، ان میں سے کچھ اگر آپ بتانا چاہیں، کوئی ایک بہت بڑی مس ریپریزنٹیشن کہ یار یہ جو بات ہے یہ ہماری عقل سے بالا تر ہے کہ کس طرح سے لوگ کر دیتے ہیں. احسن اگر میں یہ بات کہوں تو شاید تھوڑے کچھ لوگوں کو بری نہ لگے، سب میرے بھائی ہیں. میں چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں یہ ادب اور احترام پیدا ہو کہ یہاں کسی کو کوئی چھوٹا کرنا مقصود نہیں ہے. ہم اپنی بات کر رہے ہیں. دیکھیں، غامدی صاحب کی پوری زندگی ہی اصل میں مس ریپرزنٹیشن ہے لوگوں کی نظر میں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک آدمی نے علمی کام کیا، ہم نے پہلے بھی ابھی بات کی اس پر. اس کا علمی کام اب موجود ہے. اب وہ علمی کام آپ کے میرے گھر میں ہے، آپ کے میرے فون میں ہے. ایسا ہی ہے نا، ہم دن رات اس کو ایکسیس کر سکتے ہیں. اب وہ آدمی جو کچھ بھی تھا وہ صفحے پر موجود ہے، تو آپ اس پر بات کریں. افسوس کی بات یہ ہے کہ ان کی جتنی ریپرزنٹیشن ہو رہی ہوتی ہے وہ 60, 70, 80% ان کو پڑھے بغیر ہو رہی ہوتی. وہ بات ہی نہیں کہہ رہے ہوتے. وہاں پر مدعا کلام ہی بالکل اور ہوتا ہے. لیکن کیونکہ یہ سوچ لیا گیا ہے کہ یہاں یہ وہ جو بات کہیں گے وہ کوئی نئی بات ہوگی، وہ کوئی جدیدیت پسند بات ہوگی، وہ تو ہمیشہ اپنے آپ کو الگ ہی رکھنا چاہتے ہیں، وہ جمہور میں نہیں کھڑے، تو نتیجہ یہ ہے کہ وہ بھی یہ بات کہہ رہے ہیں. ایسا نہیں ہے. وہ وہی بات کہہ رہے ہیں جو ان کو دلیل سے ٹھیک لگتی، ورنہ تو ان کو یہ کہنا چاہیے کہ میں کہہ رہا ہوں تو مان لو. یہ بات تو فالوورز دور کی بات ہے، انہوں نے اپنی اولاد کو کبھی نہیں کہی. وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بات کے دلائل یہ ہیں. اس پر میں بات کر رہا ہوں، میں آپ کے سامنے رکھ دی ہے. اب آپ اس پہ اب دیکھیے، آپ کو ٹھیک لگتی ہے مان لیں. تو یہ مس ریپرزنٹیشن تو کمال ہی ہو گیا ہوا ہے. میں آپ کو اس کی ایک مثال دے دیتا ہوں. اب یہ بالکل ذاتی سی بات ہے لیکن کرنے میں کیا حرج ہے، کرنی چاہیے. آپ نے اکثر یہ سنا ہوگا کہ وہ غامدی صاحب کو تو ڈالرز آتے ہیں. یس. ایک صاحب مجھ سے ایک مرتبہ ملنے کے لیے آئے تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ اگر آپ برا نہ مانیں تو میں آپ سے بات پوچھوں. تو جو میں نے آپ سے کہا وہی ان سے کہا، میں کہ اس میں برا ماننے کی بات ہی نہیں ہے، آپ کا جو دل چاہے آپ پوچھیں. تو انہوں نے مجھے اسی طرح کا ایک جملہ پوچھا جو اچھا نہیں لگتا کہ میں بولوں، کیونکہ اس کے بعد جو میں جملہ بولنا جا رہا ہوں وہ خود ستائشی ہو جائے گی. تو انہوں نے مجھ سے یہ اسی طرح کی ایک بات پوچھی. تو میں نے ان سے کہا مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، وہ اکاؤنٹ نمبر تو دے دیں کیونکہ میں تو کرائے کے گھر میں رہتا ہوں. ہمیں خود نہیں پتا، یعنی کوئی ڈالر کا پتہ پر کوئی اعتراض ہی نہیں ہے کہ آ رہے ہیں، ہمیں نہیں مل رہے. مسئلہ یہ ہے کہ وہ جا کدھر رہے ہیں. تو صورتحال یہ ہے کہ ان کی اولاد تو کرایوں کے گھروں میں رہ رہی ہے، تو وہ کہیں آ رہے ہیں تو کم سے کم آپ وہ جگہ بتا دیں تاکہ استعمال میں تو آئیں. یہ نہ ہو کہ کہیں پہ کوئی الی لگ جائے ان کو. تو اصل بات یہ ہے کہ ہم لوگوں کو دیکھتے ہی یہاں سے ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے اپنے والد کی انہی چیزوں میں بہت ساری جگہوں پہ مس ریپرزینٹ ہونے کے نتیجے میں یہ بات سمجھ میں آئی، کہ اپنے لیے بھی سمجھ میں آئی. ہم بعض اوقات لوگوں کے متعلق
بہت ہی زیادہ لوز کامنٹس کرتے ہیں. یس. اور جب ہم اندر جاتے ہیں، قریب جاتے ہیں، تو اندازہ ہوتا ہے یار یہ بندہ وہ نہیں ہے. وہ نہیں. یعنی اور یہ بہت ہوتا ہے، آپ کی زندگی میں بھی ہوگا. آپ کو ایک بندہ لگ رہا ہوگا کہ یہ بڑا برا آدمی ہے، اس کو بعض اوقات آپ یہ دیکھیں ہمارے یہاں سب سے زیادہ متون ٹھہرائے جانے والی مخلوق سیاستدان ہیں. ہمارا تعلق ہوتا ہے، ہم ملتے ہیں، اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، ان کے ساتھ دوستیاں ہوتی ہیں. اب یقین کیجئے کہ 70-80% لوگوں سے مل کے لگتا ہے یار یہ جو اس کے بارے میں میرا زاویہ تھا وہ ٹھیک نہیں تھا. تو انسان ایسا ہی ہوتا ہے. بالکل ایسے. وہ غلطیاں میرے اندر بھی ہیں، کسی آدمی اور کے اندر بھی ہو سکتی ہیں، اور اس میں کوئی حرج نہیں. یہ وہ بنیادی جگہ ہے جس کو ہمیں ٹھیک کرنا چاہیے. ہم دوسرے کے نظریات پر علم کی روشنی میں بات کریں، ہم اس کی علمی نظریات پر دلیل کی روشنی میں کامنٹ کریں. ہم نے ریبرٹل بھی دینا ہے تو ریبرٹل شخصیت کا نہیں ہے، بالکل وہ گفتگو کا ہے، بات کا ہے. یہ ہمارا قومی مزاج ہے کہ ہم یہاں سے چیزوں کو نہیں دیکھتے. بس یہ بہتر ہو جائے. باقی وہ صرف غامدی صاحب کے ساتھ نہیں ہے. یعنی جو غامدی صاحب بھگت رہے ہیں یہی معاملہ آپ یہ دیکھیں کہ ایک دوسرے کے مخالفین بھی ایسے ہی بھگت رہے ہوتے ہیں. تو وہ ہمارا ایک قومی مزاج بن گیا. ہم سیاستدانوں کے ساتھ یہی کرتے ہیں، ہم اپنے سماجی معاشرتی معاملات کے اندر یہی کرتے ہیں. لوگوں کے معاملے میں ہمارا عام طور سے رویہ یہ ہوتا ہے کہ یہ تو ہے ہی پیڑا. ہم گفتگو یہاں سے، یعنی میں آپ سے اگر ابھی گفتگو یہاں سے شروع کروں کہ احسن ایک چور ہے تو کچھ دیر میں ثابت ہو جائے گا کہ احسن ایک چور ہے. اس کی وجہ یہ کہ اب تو آپ کو ثابت کرنا ہے کہ اب نہیں ہے. بالکل میں نے تو آپ پہ لگا دیا ایلیگیشن. تو آپ جب کسی کے نظریات پر، اس کے علم پر گفتگو نہیں کرتے، اس کو موضوع بحث نہیں بناتے، تو پھر آپ کے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہوتا کہ آپ شخصیات کو زیر بحث لیں. یہی ان کے ساتھ بھی ہوا. اور بے شمار چیزیں ہیں جن کے بارے میں کبھی سنتا ہوں یا پڑھتا ہوں تو ہنسی آتی کہ یہ تو وہ بندہ نہیں ہے جس کو ہم جانتے ہیں. ہاں، یعنی یہ یا تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے، یا جس جاوید غامدی کو ہم جانتے ہیں وہ بندہ نہیں ہے. یہ وہ بندہ نہیں ہے. تو دونوں میں سے کوئی ایک بات تو ٹھیک ہوگی. بالکل ایسے، بالکل ایسے. غامدی صاحب سے موو آن کرنا چاہوں گا، لیکن مجھے کوئی بھی چیزیں غامدی صاحب کے بارے میں یاد آئیں گی تو میں آپ سے پوچھتا رہوں گا، کیونکہ یہ ہمارا فیوریٹ ٹاپک ہے. ہم اپنے استاد کے بارے میں جتنا جان سکیں یہ ہمارے لیے بڑے شرف کی بات ہے. اور اب میں آنا چاہوں گا الموارد کی طرف، الموارد پاکستان کی طرف، کہ غامدی صاحب کے پاکستان سے جانے کے بعد الموارد پاکستان کا جتنا بھی سسٹم ہے اس کو الحمدللہ سنبھالا دینے میں آپ کا ایک بڑا کلیدی کردار رہا ہے. آپ نے اس پودے کو بڑا کیا ہے، آپ نے اس کو سینچا ہے، اس کو پانی دیا ہے. ایون جس سوشل میڈیا کو آج ہم دیکھتے ہیں وہ سوشل میڈیا شروع کرنے میں بڑا کلیدی کردار آپ کا نمایاں رہا ہے اس چیز کے اندر، اور الموارد پاکستان کو بھی آپ ہی لے کر جا رہے ہیں. تو میرے آپ سے اس کے بارے میں سوال یہ ہے کہ وہ کتنا مشکل تھا ان کی غیر موجودگی کے اندر اس کو چلانا، اس کو یہاں تک لے کر آنا، اور آج اس میں کیا کیا مشکل فیس کرنا پڑتی ہیں، اور اس کے بعد اس کا فیوچر آپ کیا دیکھتے ہیں. اس پہ بعد میں آئیں گے، لیکن کتنا مشکل تھا الموارد کو غامدی صاحب کی غیر موجودگی میں چلانا. الموارد صرف میں نے نہیں ان کے بعد چلایا. یہ جو میں کا لفظ ہے یہ ایک یعنی سپیریئرٹی پیدا کرتا ہے. یہ بلیک کافی آئی نا آپ کی؟ جی. تو ہم نے یہ کوشش کی کہ ان کے جانے کے بعد بھی ہم اس کو قائم رکھ سکیں، چلا سکیں، اور انہی کی گائیڈنس میں ہم یہ کام کر سکیں. تو اس میں بہت سے لوگوں کا کردار ہے، اور میں ان میں سے ایک ہوں. یعنی مثال کے طور پر یہ کہ جب مجھے یہ یاد آتا ہے میرا معاملہ، میں 15-16 سال کی عمر سے ابا کے مختلف کاموں میں رہا ہوں شامل، لیکن میں سامنے نہیں آتا. مجھے کبھی اس کی ضرورت بھی محسوس نہیں ہوئی، مجھے کسی شہرت کا تقاضا بھی کبھی نہیں رہا. جتنی میسر ہے، کبھی یہ نہیں سوچا کہ آپ نے جس کو وہ غامدیت کہتے ہیں اس کو آگے لے کر چلنا ہے؟ یار وہ مجھے ملی نہیں ہے. یعنی مسئلہ یہ ہے کہ وہ مل جاتی تو اچھا تھا، وہ تھوڑا آسان ہو جاتا اس کو استعمال کیا. تو اس نام کی کوئی چیز مجھے مل نہیں سکی. تو میں بتانے کی کوشش یہ کر رہا تھا کہ اصل میں شروع سے یہ خیال رہا کہ بھئی جو کردار ہم ادا کر سکتے ہیں، اگر والد صاحب کے کسی کام میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں، مدد کر سکتے ہیں، تو ضرور کرتے رہیں. تو میں بہت بچپن سے اس طرح کے کام ان کے لیے کر رہا تھا. مثال کے طور پر ان کی ایک بڑی شورۂ آفاق ریکارڈنگز ہیں، میزان جو انہوں نے اپنی کتاب پڑھائی، اور
زیادہ لوگ جو قریب آئے ان کے اور جن کو سمجھ میں آیا کہ اچھا غامدی صاحب یہ کہہ رہے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے تو سوالات ہو رہے ہیں، جوابات دے رہے ہیں، وہ فروعی قسم کے مسائل کے اوپر گفتگو جاری رہتی ہے، تو لوگوں نے پہلی مرتبہ سیریسلی یہ دیکھا کہ اچھا یہ اس کے پیچھے تو بڑا کام ہے، یہ میزان صرف ایسی ایک کتاب نہیں ہے 900-950 صفحے کی، اس کے پیچھے 30-35 سال 40 سال کی ریاضت ہے جو اس کے صفحوں پر نظر آتی ہے. تو وہ انہوں نے پڑھانے کا فیصلہ کیا. تو اب سوال یہ تھا کہ اس کی ریکارڈنگ کرنی ہے، تو ایک ہینڈی کیم ہوتا تھا ہمارے پاس. اوکے. اس ہینڈی کیم سے ہم ان کی ریکارڈنگ کر لیا. کب کی بات ہو؟ میں اور میرا ایک اسسٹنٹ ہوتا تھا. یہ 2000 ارلی 2000 یا لیٹ 90s آپ سمجھیے، تو بلکہ لیٹ 90s ایکچولی. تو وہ ہم ریکارڈنگ کر لیتے تھے. اس زمانے میں یہ کمپیوٹر تو اس طرح سے تھے نہیں، نہ سوشل میڈیا، نہ اس طرح سے کمپیوٹرز کا دور، گوگل شوگل بھی اس طرح سے نہیں تھا. تو وہ ایک سافٹ ویئر ہوتا تھا، وہ ہم نے ایک 486 کمپیوٹر کے اندر لگایا ایڈیٹنگ کے لیے، اور رات کو بیٹھ کے میں اس کی مینول بک پڑھ لیتا تھا کہ اس کو کیسے استعمال کرنا ہے. صبح ایکسپیریمنٹس کرتے تھے. تو اب بھی اگر آپ اس کو دیکھیں تو آپ کو بڑے عجیب و غریب قسم کے اس کے ٹائٹل اور وہ چیزیں نظر آئیں گی. یہ ایک بالکل ہی آپ سمجھیں کہ ایمیچور جو آدمی ہے جس کو کچھ ککھ نہیں پتا تھا، یہ اسی کا وہ کیا. تو میں بتانے کی کوشش صرف یہ کر رہا تھا کہ اس زمانے سے ہی یہ چیزیں تھیں، ان کی جو ریکارڈنگز کو آگے لے کر چلنا ہے. اس میں اس زمانے میں کیسٹس ہوتی تھی تو کاپی کرنی ہے اور اس طرح کی چیزیں کرنی ہیں. تو یہ تو میں کر رہا تھا. ان کا اشراق جو رسالہ ہے اس کو چھاپنے کا، اس کو چلانے کا کچھ نہ کچھ کام وہ مجھ سے لے لیتے تھے، تو وہ میں اپنی پڑھائی کے ساتھ کرتا رہتا تھا. اس دوران میں ان کو جانا پڑ گیا. اور میں بھی اس وقت تک میں والد صاحب کے کاموں میں نہیں تھا. اور میں اپنا جاب کر رہا تھا. کراچی تھا پہلے، پھر اس کے بعد میں اسلام آباد تھا، پھر واپس لاہور آ گیا تھا. تو میں اپنی کمپنی کے ساتھ ہی موو کر رہا تھا. بہت چھوٹی سی عمر میں 19-20 سال کی ایج سے کام میں تھا. جب یہ والد صاحب کا یہ معاملہ ہوا کہ ان کو یہاں سے جانا ہے، تو ایک بڑا سوال یہ تھا، المورد کو تو تالا لگ گیا ہوا تھا. تو اب ایک بڑا سوال یہ تھا کہ اس کو کنٹینیو کرنا ہے یا نہیں کرنا. تو لوگ گھروں پر تھے، مسائل تھے، تھریٹس تھیں. اس وقت مجھے یہ خیال ہوا اور میں نے والد صاحب سے بھی بات کی کہ اگر یعنی مرنا ہی ہے تو پھر تنخواہ دار ملازم کیوں؟ یعنی پھر آگے کھڑے ہونا چاہیے اور اس کو فیس کرنا چاہیے جو بھی ہم کام کر رہے ہیں. تو اس وقت پھر یہ چیزیں ہوئیں جس میں ہم نے ویب سائٹ ان کی بنانی ہے یا ان کے یوٹیوب چینلز پر ان کو لے کے آنا ہے. اس سے پہلے وہ ٹی وی پر آ گئے ہوئے تھے، یعنی دنیا نیوز، جیو سے. اچھا، جیو سے شروع کیا تھا. ایکچولی جیو سے بھی پہلے آج اسلام کے نام سے پروگرام آتا تھا. پھر وہ جیو پہ تو غامدی کے نام سے پروگرام تھا، اور وہ یعنی وہ ہونا شروع ہو گیا ہوا تھا. ہم نے صرف اس کو مٹیریلائز کیا اس ساری سوشل میڈیا کے اس میں ایک بہت اہم اور بڑا کردار جو ہے وہ ظاہر ہے کہ والد صاحب کے ان پرانے دوستوں کا ہے جو 40-50 سال سے یہ کام کر رہے تھے. آج ہمارے لیے کریڈٹ لینا بڑا آسان ہے، ہم اٹھیں اور یہ کہیں کہ ہم نے یہ کام کر دیا. اس کے پیچھے بہت سا کام ہے جو ہو چکا تھا. ہمیں ایڈوانٹیج یہ ہوا کہ ہم نے اس تاریخ کے موڑ پر ان کو جوائن کیا جس وقت ہمارے لیے بہت آسانیاں تھیں، ٹیکنالوجی کی ریولیوشن کی طرف جا رہے تھے. تو وہ بہت آسان تھا نا. آج اس کا کریڈٹ لینا بہت آسان ہے، لیکن یہ آسان کام تھا. اس سے پیچھے بہت سے لوگ تھے. میں ابھی نام لینا شروع کروں تو ایک لمبی لسٹ ہے جن کا ان کے اس سارے کام کے اندر ان کے ساتھ تعاون ہوگا، کردار ہوگا، انہوں نے اپنی زندگیاں لگائی ہوں گی. تو یہ اس میں تو پریکٹیکل کاموں کے اندر بھی ہم نے پھر یہاں سے دوبارہ سے ایک طرح سے اس کو اوپن کیا اور اس پر کام کرنا شروع کر دیا. اور اللہ کا شکر ہے پچھلے اب 10-12 سال ہو گئے ان کو یہاں سے گئے ہوئے، ان کے کام چل رہے ہیں. اس دوران میں ہم لوگوں نے مل کر ان کے مختلف ملکوں کے اندر بھی اپنے اس ادارے کی برانچز چیپٹرز بنائے، اور اب وہ بھی اللہ کا شکر ہے اپنا اپنا کام کر رہے ہیں. تو یہ خدا کی مدد رہی ہے، اس میں کسی انسان کا اس طرح کا کردار نہیں ہے. ہم اپنی سی صحیح کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایسے ایسے مواقع پیدا کر دیے. یعنی غامدی صاحب پچھلی صدی کے اندر بھی پیدا ہوئے ہوتے تو ہو سکتا ہے کوئی جانتا بھی نہ. بالکل ایسے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایسے مواقع پیدا کر دیے، ان کو ہم نے استعمال کر لیا اور بس جتنا ایک ہم کر سکتے تھے اس کے اندر رہتے ہوئے کر لیا. اس میں نہ کوئی کریڈٹ ہے، نہ اس کے اندر کوئی زمین آسمان کے ہم نے کلابے ملا دیے ہیں، نہ کوئی ہم نے اپنی زندگیاں اس طرح کی. بس جو کام ہمیں خدا نے تفویض کیا ہم نے یہ سمجھا کہ کیا، ہم نے اس کو کرنے کی اپنی سی صحیح کی ہے. تو میں اس کو نہیں پسند کرتا کہ میں یہ کہوں کہ میں ہوں، اور یہ کوئی روایتی جملہ نہیں میں بول رہا. یہ ایک حقیقت ہے کہ بعض اوقات کچھ لوگ سامنے رہ جاتے ہیں اور ان کا نام لوگ جاننے لگتے ہیں.
بے شمار کام ہے جو اصل میں لوگ کر رہے ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک. اس کے بارے میں میرا ایک اور آپ سے سوال ہے, یہی سوشل میڈیا سیل کے بارے میں, کہ یہ جتنا بھی آپ کا ماشاء اللہ سے اب تو سوشل میڈیا سیل کافی گرو کر رہا ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ یہ ابھی جسٹ ٹپ آف دا آئس برگ ہے, ابھی یہ شروع ہوا ہے اور اس نے بھی کافی اوپر جانا ہے. تو اس میں یہ جو آپ کے سوشل میڈیا چینلز ہیں, کیا آپ لوگوں نے ان کو مانیٹائز کیا ہوا ہے یا نہیں مانیٹائز کیا ہوا؟ دیکھیں, پہلے تو میری اپنی رائے, میں اگر آپ کو پہلے اپنی رائے بتا دوں, میری رائے ہمیشہ سے یہ رہی ہے کہ ادارے جو بھی کریں ان کو کرنا چاہیے, اور ظاہر ہے کہ نیکی کا کام کرنے کے لیے یہ ممکن ہی نہیں ہے. جیسے آپ کوئی اور کام دنیا میں نہیں کر سکتے جس میں اگر آپ کے پاس اس طرح سے فائنینسز نہیں اویلیبل ہوں گے, ایسے یہ بھی نہیں کر سکتے. جو غامدی صاحب کے اپنے ذاتی اکاؤنٹس ہیں, پیجز ہیں, وہاں ہم نے ہمیشہ یہ احتیاط کی کہ یہ ایسا نہ ہو, ہم اس کو, لیکن بہرحال اب جو دنیا ہے اس میں شاید یہ ممکن ہی نہیں رہے گا. یوٹیوب کی تو بہت ساری اور پالیسی, تو مانیٹائزیشن پالیسی چینج کر دی ہے نا انہوں نے, اب تو ایڈ چلیں گے ہی چلیں گے اگر آپ نے مانیٹائز کیا ہوا ہے یا نہیں کیا. جی ہاں, لیکن یہ کہنا غلط ہوگا کہ میں یہ کہوں کہ صرف اس کی وجہ سے. لیکن اب جیسے ان کے اداروں میں مانیٹائزیشن ہو رہی ہے, اس سے کچھ عرصہ پہلے, اس پالیسی کے آنے سے کچھ عرصہ پہلے, یہ حقیقت کا بیان ہے. یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ اس پالیسی کا نتیجہ ایسا نہیں ہے. کچھ مہینے پہلے سے ہی ہم نے یہ سوچنا شروع کر دیا تھا کہ دیکھیے اس میں جو آرگیومنٹس ہیں نا, آپ جب ٹیم میں کام کرتے ہیں تو مختلف طرح کے آرگیومنٹس آتے ہیں. یوٹیوب کیا ان کے کانٹینٹ کو یا کسی بھی انٹلیکچوئل کے کانٹینٹ کو فریلی ڈسٹریبیوٹ کر رہا ہے؟ نہیں کر رہا. تو اگر وہ کچھ کما رہا ہے اور وہ اس سے کما رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر وہ آپ کو بھی دے دے گا. لیکن سچی بات یہ ہے کہ یہ مدعا نہیں ہے. یہ ہو تو ٹھیک ہے, نہیں ہو تو اٹ ڈزنٹ میٹر. یعنی میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ جو ان کے ذاتی چیزیں, یعنی ان کے ذاتی پیجز, ان کی ذاتی ویب سائٹس, جو ان کے نام سے چیزیں ہیں, یہ سب میں نے بنائی تھیں. بالکل میں کا لفظ میں اسی معنی میں بول رہا ہوں کہ اپنی ٹیم کے ساتھ, اسی بیسک ٹیم نے ہم نے بنائی, جس کا آپ حصہ تھے, ہم نے بنائی تھی. تو وہاں وہ چیزیں جو ہیں اس میں نے اس طرح کی چیزوں کا بہت خیال رکھا ہے ہمیشہ ہی, کیونکہ میرا یہ خیال ہے کہ والد صاحب جس طرح کی شخصیت ہیں اس میں ان کے ذاتی نام اور چیزوں کو اسی جگہ سے رہنا چاہیے. اس میں ایک پیٹرن بھی نظر آنا چاہیے کہ انہیں کا. بالکل ٹھیک. اس کے علاوہ ادارے ہیں, ادارے اپنا کام کر رہے ہیں, وہ اسی طرح سے ہوتے ہیں, ساری دنیا میں ایسے ہی کرتے ہیں. بالکل ٹھیک. تو اف آئی ٹیک دا لبرٹی ٹو آسک یو کہ ادارے کی جو سورس آف انکم ہے وہ کیا ہے, کیونکہ کوئی بھی ادارہ جو ہے وہ اس فائنینسز کو دیکھے بغیر چل نہیں سکتا. وہ تھوڑی دیر چلے گا, اس کے بعد بند ہو جائے گا. تو پھر وہ اس کے کیا مینز ہیں جو آپ کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں کہ آپ ادارے کو چلا سکیں؟ کیونکہ ایز وی سیڈ ارلیئر ڈالر تو ہمیں دونوں بھائیوں کو نظر نہیں آ رہے کہیں پہ, تو پھر کون سا طریقہ ہے جس سے ہم ادارے کو چلا رہے ہیں؟ اچھا احسن, اس سے پہلے نا ایک اور بات میں آپ کو بتا دیتا ہوں, اسی کو کلیئر کرتا ہوں. دیکھیے ادارہ جب میں بول رہا ہوں اور آپ بول رہے ہیں اور غامدی صاحب کا بیٹا بیٹھا ہوا ہے, تو یہ بالکل تاثر آنا درست ہے دماغ میں کہ یہ بھی کوئی ایک لیگیسی ہے جس میں باپ ہے اور اس کے بعد بیٹا ہے اور وہ اپنا ادارہ ان کو دے کر جا رہا ہے. تو پہلے یہ بتانا ضروری ہے, اور یہ بات شاید اس سے پہلے باہر نہیں آئی, تو اچھا ہے کہ وہ بھی کلیئر کر لیں. دیکھیے میں اس ادارے کا ایک ادنا ملازم ہوں. اچھا. یہ ادارہ اس قوم کا ادارہ ہے, یہ اسی کے پیسوں سے بنا ہے. میرے والد نے اس ادارے کو ادارہ ہی بنانے کی پہلے دن سے کاوش اور کوشش کی ہے. یہ ادارہ ان کے خاندان کا نہیں ہے, یہ ادارہ ان کے بچوں کا نہیں ہے. میں اس کے بورڈ کا ممبر بھی نہیں ہوں. وہ پرائیویٹ لمیٹڈ نہیں ہے, بالکل نہیں ہے. یہ ادارہ جو ہے یہ ایک جو جمہوری اصول ہیں اسی پر چلتا ہے. اس کا ایک بورڈ ہے, یہ اسی سے کام کرتا ہے. ہم نے پچھلے عرصے میں یہ کوشش کی ہے, اور میری یہ کوشش رہی ہے ہمیشہ سے, اور میرے ساتھیوں کی بھی, جو لوگ میرے ساتھ کام کرتے رہے, اس میں ایک بہت پرومیننٹ صاحب جن کا میں ہمیشہ مشکور رہتا ہوں وہ بھی شامل ہیں. سچی بات یہ ہے کہ ہم نے اس میں ہمیشہ یہ کوشش کی کہ ہم ایک ایسا ادارہ بنا سکیں جیسے دنیا بھر میں اچھے ادارے ہوتے ہیں. یہ کیوں ضروری ہے کہ ہم جب بھی کسی اچھے ادارے کی مثال دیں تو وہ پاکستان میں نہیں ہو سکتا, میں دینی ادارے کی بات کر رہا ہوں. تو ہم کوئی ایسی مثال قائم کریں گے جس کے اندر سارے لیگل کمپلائنسز ہم پورے کریں گے, چیزیں پوری کریں گے, ایک ایسا ادارہ بنائیں گے جو کل کو جس کا حق بنتا ہے اس کے پاس رہے اور وہ اس کو چلائے, اور وہ ایک فرد نہ ہو. اور یہ ادارہ کسی کے ذاتی پیسوں سے تو بنا نہیں, میرے والد کے ذاتی پیسوں سے بھی نہیں بنا. جو کچھ وہ خدمت کر سکتے تھے اس ادارے کے لیے انہوں نے کی, ہم بھی کر رہے ہیں. تو یہ ایک جمہوری ادارہ ہے, یہ اسی ملک کے قوانین کے تحت بنا ہوا ہے. اس ادارے کا ایک پورا بورڈ ہے, وہ بورڈ اس کے نظم کو چلاتا ہے. میں اس بورڈ کا ایک ادنا ملازم ہوں.
بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. تو جب آپ یہ کہتے ہیں کہ میں چلا رہا ہوں تو میں ایک ملازم کے طور پر چلا رہا ہوں. میں نے جس دن اس ادارے کے ایک ایز اے بورڈ ممبر ایز ویل؟ نہیں. اچھا، میں یہی آپ کو بتانے کی کوشش بورڈ ممبر بھی نہیں؟ میں بھی آپ کو بتاتا ہوں. جس دن میں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اب میں اس ادارے کو اس طرح سے لے کر چلوں گا اور مجھے یہ کام کرنا ہے، تو سب سے پہلا کام میرے والد نے یہ کیا تھا کہ انہوں نے اس کے بورڈ سے ریزائن کر دیا تھا. میرے والد اس وقت اس ادارے کے بورڈ میں نہیں ہیں، وہ صرف اس کے پیٹرن ہیں. ٹھیک، یعنی وہ بنانے والے ہیں، بانی چیپٹر آف الموارد کسی کے بھی نہیں ہے. ان کا none of you is the board member of سر ان کے خاندان کا، ان کا کسی ادارے سے کوئی اس طرح کا تعلق نہیں ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کی وجہ کیا ہے. ایک وجہ تو ہے کانفلکٹ آف انٹرسٹ کی، جو لیگل ایک مسئلہ ہے، لیکن دوسری یہ ہے کہ یہ جو وراثتی ادارے ہوتے ہیں یہ کبھی ادارے نہیں بن پاتے. یہ اصل میں پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنیز بن جاتی ہیں، اور پھر اس کے بعد اس میں گروتھ بھی نہیں ہوتی، وہ ارتقا بھی نہیں ہوتا. ادارے اپنے اس پورے پروسیس سے بھی نہیں گزرتے جن سے وہ بڑے ادارے بنتے ہیں، جن کو ہم بڑے ادارے کہتے ہیں. تو خواہش یہ ہے، اسی کی کوشش جاری ہے کہ اگلے 2-4 سال میں میرا اپنا ٹارگٹ بھی یہی ہے کہ جو کچھ ہم دے سکتے تھے وہ دے دیں، اور اس کے بعد ہم ہر انسان کے ذہن کی ایک سطح ہے، ایک وقت ہے، ایک لمٹ ہے جس کے بعد وہ یہ چاہے گا کہ اب مزید آگے کے لوگ آئیں اور اس کو اور بہتر کریں. تو یہ ایک اچھا ادارہ وجود میں آ جائے، اس ملک اور قوم کا ادارہ بنے، اور اس کو آگے چلانے والے اور لوگ آئیں جو اس بات کے اہل ہوں کہ وہ اس ادارے کو چلا سکتے ہیں. میرا اپنا انتخاب بھی اس کے بورڈ نے کیا تھا اہلیت ہی کی بنیاد پر. میرے والد اس کے اگینسٹ تھے. اوکے. تو وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ اس طرح سے آئیں. تو انہوں نے جب یہ ان لوگوں سے یہ پوچھا کہ کیا آپ اسی کو بھی چاہتے ہیں، ظاہر ہے کہ اس وقت جو ہمارے حالات تھے اس میں، تو انہوں نے کہا اسی کو چاہتے ہیں. تو انہوں نے کہا پھر میں ریزائن کر رہا ہوں، اب آپ انتخاب کر لیں. تاکہ یہ میں صرف بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ جو اصول جن کو یہ کہنا بہت آسان ہوتا ہے، کچھ اصول ہیں، ان اصولوں کے اوپر ہم رہتے ہیں، اس کو لے کر چلنا ایک مشکل کام، عمل میں لے کر آنا. تو مختصراً یہ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ ایک جمہوری ادارہ ہے، اس کا بورڈ اس کو چلاتا ہے، اس کے فائنینسز جو ہیں وہ اسی طرح سے بورڈ کے لوگ ہیں وہ پورے کرتے ہیں، اور لوگ اس کے اندر اپنی اپنی جگہ سے خدمات انجام دیتے ہیں. ظاہر ہے کہ ہر آدمی اپنی بساط میں وہ کام کر رہا ہے. کوئی علماء ہیں تو وہ اس میں کام کر رہے ہیں، کوئی پڑھنے والے ہیں تو وہ کر رہے ہیں، جو لوگ اس میں مالی تعاون کر سکتے ہیں وہ اس سطح پر کر رہے ہیں، اور لوگوں نے بہت ساری چیزوں میں کیا ہے. تو ہم اس کا باقاعدہ بجٹ بنتا ہے، اس کے آڈٹس ہوتے ہیں، اس کے تمام لیگل کمپلائنسز پورے ہیں، وہ باقاعدہ ٹیکس دیتا ہے. کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو یہ ادارہ وہ والی نہیں کرتا جو اچھے ادارے کرتے ہیں. تو ہم اس میں بالکل اوپن ہیں، ہمارے حسابات اوپن ہیں، ہم ان کو اپنی ویب سائٹس پہ ڈال دیتے ہیں. کوئی چھپانے کو ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، سب کچھ سامنے رکھا ہوا ہے. اور میں ان کے بیٹے کے طور پر بھی اگلے سال 2 سال میں جہاں جو چیزیں میرے بس میں ہیں، جو میں کر سکتا ہوں وہ کروں گا، اور اس کے بعد میں خوش اسلوبی کے ساتھ یہ چاہوں گا کہ اگلے لوگ اس کو چلائیں. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. اور وہ ضروری نہیں ہے کہ غامدی صاحب کے خاندان کے لوگ ہو بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی ہو سکتے. میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ہو بھی سکتے ہیں میں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے نا، کچھ بھی ہو سکتا ہے. یعنی اگر ایک آدمی اپنے پوٹینشیل کی بنیاد پہ کسی جگہ کھڑا ہوتا ہے تو یہ بالکل اور بات ہے، لیکن وہ کوئی استحقاق رکھتا ہے اس کا، ہرگز نہیں. یہ استحقاق نہیں ہے. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. فیوچر کیا دیکھتے ہیں آپ الموارد کا؟ آنے والے سالوں میں کیا فیوچر آپ دیکھتے ہیں؟ احسن ہم یہ چاہتے ہیں، ہماری یہ خواہش ہے کہ ہم اس ملک کو ایک ایسا ادارہ دے کے جا سکیں جو ہر طرح کے فرقہ دارانہ تعصبات سے اوپر رہتے ہوئے اپنا کام کرے، فرقہ دارانہ تعصبات سے آگے نکلے، اور ایسا ایک تعلیمی ادارہ بنے کہ جس کے اندر ہر طرح کی تعلیم دی جا رہی ہے دین کے حوالے سے، اور اس میں کوئی فرقہ واریت نہیں ہے. وہ صرف یہ نہیں ہے کہ غامدی صاحب یا مولانا اصلاحی ہی کو پڑھانا ہے، بلکہ ایک عالم بنانے کے لیے جو ضروری عوامل ہو سکتے ہیں وہ سارے دے دیے جائیں، اور اس کے نتیجے میں ایک زندہ عالم، میں اگر اس کے لیے لفظ استعمال کروں کہ وہ وہاں سے نکلیں. تو یہ ہماری خواہش ہے، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس قوم میں ایسے ادارے ہونے چاہیے. ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس طرح کے ادارے پنپ سکیں جو کسی فرقہ واریت میں نہیں کھڑے، جنہوں نے کوئی خاص ایجنڈا لے کر نہیں چلنا، جو بات ٹھیک سمجھتے ہیں، جس وقت میں ٹھیک سمجھتے ہیں اس کو کہتے رہیں گے، وہی پڑھاتے رہیں گے، وہی سکھاتے رہیں گے. اس کے نتیجے میں اچھے لوگ پیدا ہوں گے اور وہ خود سے کل مزید ڈیولپ کریں گے. یہی اس ادارے کا فیوچر ہے، ایک تعلیمی ادارے کے طور پر اس کو کھڑا کرنا، یہ ہماری خواہش
بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. فرقے میں نہیں کنورٹ ہوگا کبھی یہ. اپنی گارنٹی دے سکتے ہیں. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. یعنی آج ہم ہیں تو ہم اپنے اگلے لوگوں کو یہی تعلیم دے کر جا رہے ہیں. کل کو کوئی آدمی کیا کرے گا یہ تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن جب کرے گا تو پھر ان کے پاس آپ کی ریکارڈنگ تو ہوگی نا. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. ایک چیز ہے جس کو میں سن رہا تھا پچھلے دنوں ہی، اس سے مجھے تاثر یہ جا رہا تھا کہ غامدی صاحب تو جس فکر کے لیے کھڑے ہیں، یہ چیز میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کو تھوڑا سا واضح کریں. ڈیفینیٹلی ہم ان کی فکر پہ بات کرنے کے لیے یہاں پہ نہیں بیٹھے ہوئے، لیکن پھر بھی آئی وڈ ٹیک دا لبرٹی ٹو آسک دا کوسچن، یو ہیو رائٹ ٹو آنسر اٹ اور ناٹ. کہ غامدی صاحب کا ایک میں ویڈیو سن رہا تھا، اس سے جو مجھے سمجھ آئی کہ خانقاہیں ہونی چاہیے جہاں پہ لوگ آئیں، بیٹھیں، ان کو کھانا دیا جائے، ان کو اس کے بعد وہ وہاں پہ بیٹھ کے اپنا جو ہے وہ مراقبے اور اس طرح کی چیزیں پرفارم کر سکیں، اسپریچول چیزیں پرفارم کر سکیں. وہ کیا کانسیپٹ ہے؟ وہ کانسیپٹ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ وہ غامدی صاحب وہ کس کانسیپٹ کی بات کر رہے ہیں. آپ نے تصوف میں جو خانقاہیں ہیں ان کے بارے میں سن رکھا ہے؟ بالکل ایسے ہی. تو اگر آپ اس میں سے میں یہ کہوں کہ سارے کانسیپٹ میں تصوف کی اس ایلیمنٹ کو نکال دیں، دینی ایلیمنٹ کو، مذہبی ایلیمنٹ کو، اور باقی سارے کو آپ لے لیں اور اس میں خالص قرآن و سنت کی بنیاد پر چیزوں کو لے آئیں، تو بس یہ وہ خانقاہ ہے جس کا غامدی صاحب ذکر کرتے ہیں. جس میں قبر کوئی نہیں ہوگی. قبر تو اگر بولتی ہوتی تو لے آتے. خاموش مٹیاں جو ہیں، ٹھنڈی مٹی انسان کی نمائندہ نہیں ہو سکتی. انسان گرم مٹی ہے، یہ ٹھنڈی مٹی سے نہیں وجود میں آیا. ٹھنڈی مٹی بولتی نہیں ہے. ہمیں آپ کو گرم مٹی ایسی دیں جو بولتی ہو تو ہم وہاں پہ 2-4 قبریں بھی بنا دیں گے، لیکن انسانوں کی تعظیم میں کوئی فرق نہیں آنا چاہیے. میں یہ قبر کی بات کرنے کے نتیجے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انسان کہیں بہت بڑے بڑے لوگ ہیں جو قبروں میں پڑے ہوئے ہیں، ایسے ہی جو اب کے بڑے لوگ ہیں یہ بھی قبروں ہی میں چلے جائیں گے. وہ مجھے ایک بات بڑی خوبصورت لگتی ہے، کسی نے، میں نے کہیں پڑھی تھی، کسی نے پوچھا کہ بھائی وہ فلاں صاحب کیسے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ بس مر مر کے بچے ہیں. انہوں نے کہا فکر نہ کرو، یہ بچ کے بھی مر جائیں گے. کیا؟ تو یہ جو ہے نا اس انتظار میں رہنا، تو کوئی قبر نہیں ہوگی، کوئی مزار نہیں ہوگا، کوئی چندہ مہمیں نہیں ہم چلائیں گے اس کے لیے اس طرح کی. لیکن میں اس کو کوئی ریڈیکیول نہیں کر رہا جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں، میں ویسے ہی آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جو ایک نظر آتا ہے پہلو، اس سے نکل کر ہم یہ چاہتے ہیں کہ علم تو وہ ہوگا جو خالص قرآن و سنت کی بنیاد پر ہوگا. باقی یہ کہ کوئی ماڈل اچھے ہیں جس میں اس طرح کی چیزوں کو بڑھنا چاہیے، جہاں لوگ آئیں، جہاں آ کے وہ کچھ وقت گزاریں، ان کی اخلاقی تربیت کا کام ہو، وہ وہاں آ کے اس ماحول میں رہیں، وہ اپنے روزمرہ کے معاملات سے باہر نکلیں اور کچھ سیکھیں آ کے. یہ ضرور کرنا چاہیے، یہ ہم کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں. ہمارا ایک اگلا پروجیکٹ بھی ہے جس میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس طرح کی کچھ جگہیں بنائیں جہاں ہم انسان سے مخاطب ہو سکیں اور انسان ہم سے مخاطب ہو سکیں. تو انسانی سطح کے اوپر بھی تو کچھ کام کرنے چاہیے. بالکل ٹھیک. بس اس کی کوشش جاری رکھیں. اسی کے بارے میں ایک اور میرا کوشچن تھا کہ وہ جو خانقاہ ہوگی یا جو بھی آپ اس کو نام دیں، اس کو جو بندہ چلا رہا ہوگا، وہ وہاں پہ بیٹھا ہوگا، وہ اس کی کیا حیثیت ہوگی؟ ایز اے مینیجر بیٹھا ہوگا، بابا جی بیٹھا ہوگا، یا کس طرح سے وہ بیٹھا ہوگا؟ ہمارے ہاں پوری کی پوری فکر میں صرف استاد اور شاگرد ہوتے ہیں. ہمارے ہاں اصل میں اس سے آگے کی کوئی چیز ہوتی نہیں ہے. بالکل ٹھیک. کچھ لوگ وہ ہیں جو استاد ہیں، کچھ لوگ وہ ہیں جو شاگرد ہیں، اور جو استاد ہیں ان کے بھی کوئی استاد ہیں. بالکل. تو یہ علمی رویہ یہی ہے، یہ ایسے ہی چلتا رہتا ہے. ہمارے ہاں کوئی پیری مریدی ہے نہیں، ہم نے کسی سے بیعت نہیں لینی، ہم نے کسی کو، بلکہ اکثر سوشل میڈیا پہ ہم کہہ رہے ہوتے ہیں لوگوں کو کہ بھائی آپ غامدی صاحب کو ایسے نہ پریزنٹ کریں گے وہ فرقہ لگنے لگے. جی. یہ نہیں ہونا چاہیے. بالکل. وہ جتنی بات انہوں نے کہی ہے اتنی بات ہی رہنے دیں. ان کو انسان کے درجے سے اوپر نہ اٹھائیں. یہ انسان سے اوپر کا درجہ کسی انسان کے پاس نہیں ہے. تو یہ ہم کوشش کرتے رہتے ہیں، یہی کوشش ہم ادھر بھی جاری رکھیں. تو ہمارے یہاں استاد اور شاگرد ہوتے ہیں، یہی ہمارے والد نے ہمیں سکھایا، اسی کی ہم کوشش کر رہے ہیں. تو اس میں یہ جو خانقاہ والی بھی بات ہے، اس میں یہ دیکھیں کہ جو بنیادی بات ہے وہ یہ کہ انسان سے بھی سیکھ رہا ہوتا ہے نا بہت ساری چیزیں. تو انسان سے سیکھے گا، اور وہ شعوری جو اس کا علم ہے اس کو پنپنے کا موقع دینا ہے، وہ دیں گے انشاءاللہ. اسی کی کوشش کریں گے. ٹائم ٹو ٹائم پاکستان کی سوسائٹی کے اندر کچھ ایسے الفاظ آتے رہتے ہیں جن کو وہ الفاظ کو دہرا کے تو ایک
انسان کو جج کیا جاتا ہے. آج کل ایک نیا لفظ آ گیا ہوا منکر حدیث. بڑی آسانی سے کسی کو بھی کہہ دیا جاتا ہے بھی فلانا بندہ منکر حدیث ہے, فلانا بندہ منکر سم تھنگ ہے. تو آج کل کئی لوگوں کے منہ سے یہ بھی سننے کو ملتا ہے. تو پہلے تو مجھے ذاتی طور پہ اس چیز کا ادراک ہے کہ اب الحمدللہ غامدی صاحب حدیث کے اوپر ایک بہت تھورو ریسرچ کر چکے ہیں, اور اس کے اوپر بہت سارا جو ہے نا وہ لٹریچر جلدی مارکیٹ میں آ رہا ہے, اور وہ جو ہے نا وہ مجھے نہیں پتا کہ وہ کس سٹیج کے اوپر ہے. آپ میں چاہوں گا تھوڑا سا اس کے اوپر روشنی ڈالیں اور تھوڑا سا اس کے اوپر اپنا پوائنٹ آف ویو دیں کہ جب لوگ بڑی آسانی سے آپ کو منکر حدیث کہہ دیتے ہیں تو آپ اس کا کیا جواب دیتے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو لوگ کہہ رہے ہیں ان کو کہنے دیں. بالکل ٹھیک. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر لوگوں کے کہنے سے کوئی چیز واقع ہو جاتی ہے تو بڑی افسوس کی بات ہوگی. دنیا میں ایسا ہوتا نہیں. اس سے پلٹ کر جواب دیا جا سکتا ہے, کیوں دیں. یعنی میں آپ کے سامنے ایک مثال رکھتا ہوں تو آپ مجھے بتائیں کہ منکر حدیث کیسے ہوں گا. مثال کے طور پر کون آدمی ہے جو یہ کہتا ہے کہ حدیث کی کتابوں میں جو کچھ آ گیا ہے وہ سبھی کو ماننا؟ کچھ اصول ہیں نا, محدثین نے ہی ان اصولوں کو وضع کر دیا. ہر عالم جو اس پر کام کرتا ہے وہ ان اصولوں پر پرکھ کر دیکھتا ہے. بہت سے لوگوں نے پہلے کام کیا, بہت سے لوگ اب کام کر رہے ہیں, آج بھی کر رہے ہیں. ابھی البانی وغیرہ تو کوئی زیادہ دیر کے بھی بالکل. تو یہ سارے کام ہو رہے ہیں. ایسا ہی کچھ کام غامدی صاحب نے بھی کیا ہے. تو اگر کوئی بات, بلکہ اگر میں آپ سے یہ کہوں احسن, کیا یہ بات زیادہ بڑی بات ہے کہ میں نے کوئی ایسی بات کہہ دی ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہی, یا یہ بڑی بات ہے کہ کوئی ایسی بات میں نے نہیں کہی جس کے بارے میں مجھے شک ہے کہ پتہ نہیں انہوں نے کہی ہے نہیں کہی؟ زیادہ بہتر خاموشی ہے. ایسا ہی ہے نا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو سینسٹیوٹی اس میں ہے کہ آپ نے کسی معلوم کا انکار کر دیا ہے جس پر بحث ہو سکتی ہے کہ یہ علم کے اس درجے پر پورا اترتا بھی ہے یا نہیں. اس سے بڑی بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اگر کوئی بات اس طرح کی ہونی ہے تو مجھے زیادہ محتاط ہونا چاہیے کہ میں ان کے منہ میں ایسی کوئی بات نہ ڈال دوں جو انہوں نے نہیں کہی. تو زیادہ محتاط ہونے کی بات ہے. تو اب ظاہر ہے کہ جو آدمی بھی, جو عالم بھی کام کرے گا, جو محدثین نے اس کے اصول وضع کر دیے اس کے اوپر وہ کام کرے گا. اب وہ کسی چیز کے بارے میں یہ کہے گا کہ میری رائے میں یہ بات کی یا اس جملے کی سند نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے, صحابہ تک نہیں جا رہی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں جا رہی, یا یہ بات قرآن مجید کی مطابق پوری نہیں اترتی, اس کے خلاف جا رہی ہے, یہ رائے ہے. اس سے انسان منکر حدیث نہیں ہو جاتا. بے شک. کوئی آدمی مسلمان کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کو یہ پتہ چلے کہ یہ میرے نبی کی بات ہے اور وہ یہ مانتے اور جانتے ہوئے اس کا انکار کر دے؟ یہ ممکن کیسے ہے؟ یعنی ہم اپنے والد کی کسی بات کو, آپ مجھ سے بھی یہ کہیں کہ آپ کے والد نے کہا ہے تو میں فوراً آپ سے کہوں گا نہیں میرے والد نے یہ نہیں کہا. بالکل ایسے ہی ہے. تو میں اپنے والد کے متعلق بھی یہ نہیں چاہوں گا کہ وہ اچھی بات ہو یا بری بات ہو, آپ ان کے متعلق کوئی غلط بات کیوں کہہ رہے ہیں. ایسے ہی میری سینسٹیوٹی ادھر بھی یہی ہونی چاہیے. تو غامدی صاحب کی جو اسلام پر کتاب ہے میزان, اس کے اندر کم و بیش 1200 حدیث ہیں جن سے انہوں نے استدلال کیا ہے. بالکل. اچھا, پھر آپ یہ دیکھیں کہ ان کی جو حدیث پر درس ہیں, ہم نے تو جب سے آنکھ کھولی ہے ان کے ہاں صرف 2 ہی چیزیں ہوتی دیکھی ہیں ہفتہ وار, درس قرآن اور حدیث. اچھا, درس حدیث بھی سائملٹینیس, درس حدیث ساتھ میں. یعنی بچپن سے دیکھا کہ وہ درس قرآن آدھ پون گھنٹے کا درس قرآن ہے, 15-20 منٹ کی حدیث پر درس ہے, اور اس کے بعد سوال و جواب ہے. تو ہم نے تو کبھی یہ نہیں دیکھا کہ اس کے اوپر گفتگو نہیں ہوئی. وہ علمی کام ہے. وہ ہمارے ہاں عام طور سے ہوتا یہ ہے کہ ہم لوگوں پر کوئی ٹیگ لگانا چاہتے ہیں اور اس ٹیگ کو استعمال کرنا چاہتے ہیں. جو لوگ یہ کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دے اور اس کی مزید توفیق دے کہ وہ یہ کام کرتے رہیں اگر نہیں بہتر کرنا چاہتے. لیکن ہمیں یہ کام نہیں کرنا. ہم نے اپنی بات رکھ دی ہے. غامدی صاحب کی کتاب ہی کوئی پڑھ لے تو کم سے کم ان کو منکر حدیث تو نہیں کہہ سکتا. مسئلہ سب سے بڑا یہی ہے کہ ہم پڑھتے نہیں ہیں, ہم سنتے ہیں, لوگوں سے سنتے ہیں. تو خیر, اس کے ساتھ ہی میں ایک اپنے نیکسٹ کویسچن پہ جانا چاہوں گا جو کہ بہت پرسنل نوعیت کا ہے, بٹ آئی وڈ ٹیک دا لبرٹی ٹو آسک یو اگین. جواد بھائی, ریسنٹلی آپ کے بیٹے کا ڈیمائز ہوا اور آئی مین آئی واز فرسٹ ہینڈ وٹنس آف آل آف دیٹ سچویشن. پر میرے لیے اس میں ایک جو چیز تھی وہ بہت حیران کن تھی. میں نے وہ پہلے کبھی کسی باپ میں اتنا حوصلہ نہیں دیکھا تھا کہ
آئی جسٹ واکڈ ان ٹو دا روم. آپ سامنے بیٹھے تھے, میں آیا ہوں, میں آپ سے گلے ملا ہوں, افسوس کیا ہے اور میں چلا گیا ہوں. پہلے تھوڑی دیر سائڈ پہ کھڑا رہا ہوں, آپ کو آبزرو کیا اور اس کے بعد چلا گیا ہوں. تو اتنا گریف اور اتنے ٹف ٹائم کے اندر اپنے آپ کو اتنا کنٹین رکھنا, میں خود ایک باپ ہوں اور میں سمجھ سکتا ہوں کہ کس طرح کی فیلنگ ہوتی ہوگی, لیکن اپنے آپ کو اتنا کنٹین رکھنا یہ کس طرح سے, میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالیں کہ کس طریقے سے آپ اپنے آپ کو کنٹین رکھ رہے تھے اور کس طریقے سے رکھنا چاہیے, اور گریف کو اور ٹف ٹائمز کو کس طرح سے ہینڈل کرنا چاہیے. دیکھیے احسن, میں نے جو شروع میں آپ سے بات کہی تھی نا, اگر میں آپ سے یہ کہوں تو یہ جھوٹ ہوگا کہ مجھ پر اس طرح کی کوئی چیزیں اثر ہی نہیں کرتی. میں بہت سینسٹیو آدمی ہوں, اور بلکہ میرے متعلق میرے گھر والوں کا یہ کہنا ہے کہ اس کی سینسٹیوٹی ہی اس کا مسئلہ ہے, یعنی اتنا سینسٹیو آدمی. مسئلہ یہ ہے کہ خدا نے اولاد دی ہے. میرے 3 بچے ہیں, 2 بیٹے اور 1 بیٹی. ایک بیٹے کی پچھلے سال 1.25 سال ہو گیا کم و بیش ڈیتھ ہو گئی تھی. یہ بچہ جب پیدا ہوا تھا تو اس کے کچھ مسئلے تھے جو ہمیں 1.5 سال کے بعد پتہ چلے. اس کو GSD تھا, یہ آٹسٹک تھا, لیکن بالکل ہنستا کھیلتا مسکراتا بھاگتا دوڑتا بچہ تھا اور ہمارے گھر کی رونق تھا. مسئلہ یہ تھا کہ جب وہ اس پہ وینٹیلیٹر پر تھا تو پہلے 2 دن آپ یوں سمجھیں کہ وہ بہت ٹف تھے, اور مجھے بھی سمجھ میں نہیں آتا تھا اس سچویشن میں, اس حالت میں اپنی ہی اولاد کو دیکھنا جس میں اس کو سانس لینا مشکل ہو رہا ہے, اس کو مشینیں لگی ہوئی ہیں, پائپ گھسائے ہوئے ہیں. دوسرے دن مجھے بیٹھے ہوئے یہ خیال ہوا کہ میں تو اصل میں خدا سے لڑ رہا ہوں. یہ فیصلہ کہ زندگی دینی ہے یا موت یہ اس کا ہے. تو میں کھڑا ہوں اور اللہ میاں اس کا ہاتھ کھینچ رہا ہے, اور میں نے ہاتھ پکڑا اور کہہ رہا کہ میں نہیں جانے دوں گا, یہ حق مجھے نہیں ہے. جس نے دیا تھا, جب میں اس کے دینے پر خوش تھا تو اس کے لے کے جانے پر بھی خندہ پیشانی سے بھیجوں گا. فیصلہ اسی کا ہے نا, تو فیصلہ ہو گیا. تو اس کے بعد پھر مجھے یہ خیال ہوتا تھا کہ اگر اس کا فیصلہ یہی ہے تو میں اس کے فیصلے ہی میں خوش رہوں گا. اور دوسرا یہ کہ جو میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا نا, میرے نزدیک تو انسان کا مسئلہ ہی صرف ایک ہے, جانا, موت. جان نہیں. انسان کا مسئلہ زندگی نہیں ہے, انسان کی خوش قسمتی زندگی ہے. انسان کا سب سے بڑا مسئلہ موت ہے. تو جب مجھے یہ پتہ ہے کہ جا تو میں بھی رہا ہوں اور جا وہ بھی رہا تھا, فرق صرف یہ ہے کہ میں نے 22-24 ہزار دنوں کے بعد جانا ہے اور وہ 5-7 ہزار دنوں کے بعد چلا گیا. تو میں خدا کا اس پر شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے میری زندگی میں اس وقت اس کو بھیجا جب میں نے 8-8.5 سال اس کے ساتھ انتہائی خوش اسلوبی سے گزارے, ہنسے کھیلے, تکلیف بھی دیکھی, لیکن میری وہ زندگی کے بہترین وقت ہے. تو میں خدا کا اس پر شکر کیوں نہ ادا کروں کہ اس نے مجھے 3 بچے دیے, 1 لیا ہے, 2 بھی ہیں, وہ 2 دے رکھے ہیں نا. بے شک. تو میں اس پر خدا کا شکر گزار ہوں کہ اس نے 3 دیے, 1 واپس لے لیا, 2 بھی دیے ہوئے ہیں, اور میں اس پر اس کا شکر کیوں نہ ادا کروں کہ ان دونوں کو اچھی زندگی دے, ان کو بہتر کرے. باقی رہی یہ بات کہ اس وقت جب آپ جس وقت کی بات کر رہے ہیں جب میت رکھی ہوئی تھی, مجھے کو پریٹینڈ نہیں کرنا ایسا. جب ایک شعوری فیصلہ میں نے یہ کر لیا تھا کہ یہ خدا کا فیصلہ ہے اور اس کو قبول کرنا, تو بس بات ختم ہو گئی تھی. اس کے بعد دکھ ہے, تکلیف ہے. میں اس کی تصویر دیکھوں تو مجھے یاد آتا ہے, مجھے اس کے میرے در و دیوار میں اس کی خوشبو محسوس ہوتی ہے. وہ مجھے اپنے کمرے میں بیٹھتا ہوں تو میرے ارد گرد بھاگتا دوڑتا نظر آتا ہے آج بھی. میں چاہتا ہوں کہ وہ دوبارہ وہ آواز میرے کانوں میں پڑے اس کی, میں چاہتا ہوں کہ میری آنکھیں اس کو دوبارہ دیکھیں, لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ ایسا ہوگا, یہی میرا یقین ہے. تو میں تو صرف اس وقتی انتظار میں ہوں. جیسے انسان رات کو سو جاتا ہے اور صبح سوچتا ہے کہ صبح اٹھ کر اپنے بچے سے ملوں گا, تو اس وقت وہ سو گیا ہے, میں بھی سو جاؤں گا کسی دن. صبح ہم دونوں اٹھیں گے اور انشاءاللہ ملاقات ہو جائے گی, تو اس میں پریشانی کی بات کیا ہے. بالکل. اتنا رضائے حق میں راضی رہے, یہ حرف آرزو کیسا, وہی خالق وہی مالک, خدا کا حکم تو کیسا. انسان نا دکھ کا شکار اس وقت ہوتا ہے جب, میرے خیال سے ہونا چاہیے
جب اس کو یہ پتہ ہو کہ یہ تو میری کار فرمائی ہے، یہ تو خدا کی دین ہے، اور میری زندگی میں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سب کچھ ہی ایسے ہی ہے. یعنی سچی بات یہ ہے کہ جب میں پلٹ کر دیکھتا ہوں تو مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ مجھ جیسے آدمی کو جو کچھ خدا نے دے دیا ہے اس کا تو استحقاق ہی نہیں رکھتا تھا میں. یعنی ایک استحقاق ہوتا ہے نا، آدمی کو لگتا ہے کہ بھئی میں نے اتنی محنت کی ہے کہ میں مثال کے طور پر میرے پاس گاڑی ہے، میں نے اتنی محنت کی ہے کہ میں نے فلاں چیز لے لی ہے. کچھ بھی نہیں کیا. یعنی اس سب کے بغیر کسی استحقاق کے اس نے اتنا کچھ دے دیا ہوا ہے. تو اس میں ایک آدھ چیز اس نے فیصلہ کیا ہے کہ لے کے جائے گا، وہ میرا امتحان تھا. مجھے ڈر یہ تھا، یہ ضرور تھا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اس نے جو امتحان میرے لیے اس کی بیماری کی شکل میں رکھا تھا وہ امتحان میں پورا نہیں اترا، تو اس نے یہ فیصلہ تو نہیں کر لیا کہ میں اس کو لے کے جا رہا ہوں. یہ پریشانی ضرور تھی. یعنی کہیں میں اس امتحان میں ناکام تو نہیں ہو گیا. اور ظاہر ہے کہ وہ امتحان اصل میں تو اس کی ماں کا تھا. بالکل. اور سچی بات یہ ہے حسن کہ مجھے پہلی مرتبہ یہ سمجھ میں آیا کہ ماں کیا ہوتی ہے. یعنی اس بچے کو ہر 2 گھنٹے کے بعد ہم نے کچھ نہ کچھ دینا ہوتا تھا. اس کو ہائپوگلائسیمیا کے اٹیکس ہو جاتے تھے دن میں رات میں. تو میں نے اس میں کبھی کوتاہی ہوتے دیکھی نہیں. میں کرتا تھا. یعنی ہمارا تو کام یہی ہوتا ہے نا کہ ہم تھکے ہوئے آئے ہیں تو لیٹ گئے ہیں، اچھا تم دیکھ لو ہو جائے گا. تو اس لیے میں اس معاملے میں بالکل کلیئر تھا اور ہوں کہ میرے استحقاق کے بغیر جو کچھ میرے پاس ہے وہ اسی کا دیا ہوا ہے، وہ لے جائے گا. اور کمال یہ ہے کہ میری ساری کی ساری زندگی ہی کسی استحقاق کے بغیر ہی بہت اچھی گزر رہی ہے. بالکل ٹھیک. جواد بھائی بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے، اور انشاءاللہ انٹل نیکسٹ ٹائم، کیونکہ ابھی یہ شروعات ہے اور آپ کے ساتھ مجھے کم از کم آپ کے کچھ 40-50 گھنٹے چاہیے ہوں گے. تو میں آپ کو سکھا بھی دوں گا اور اینڈ پہ آپ جو ہے نا شاید میرے سے لڑ کے چلے جائیں گے، یار بس بھی کر دے کتے. لیکن آپ کا بہت شکریہ. آپ بھائی ہیں، جب آپ حکم کریں میں حاضر ہوں. میں نے تو سچی بات یہ ہے کہ جو بات طے کر رکھی تھی اس کی خلاف ورزی کی ہے آپ کے اس میں. آپ کی مہربانی. بس ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جس بات کو سمجھتے ہیں، جس بات کو ہم نے ایک ایکسپیرینس سے گزر کر سمجھا ہے، وہ لوگوں کے سامنے رکھ دیں. کسی کو اچھی لگے گی مان لے گا، کسی کو نہیں اچھی لگے گی تو کم سے کم اتنی دعا دے جائے کہ ہم نے کوشش کی ہے. بالکل ایسے اتنا ہی کام ہمیں کرنا ہے. یہ کام آپ بھی کرتے رہتے ہیں، ہم بھی کرتے رہتے ہیں. ٹریڈیشنل میڈیا سے ہٹ کے یہ پوڈ کاسٹ کا فائدہ بھی یہی ہے نا کہ یہ ایک ایسا میڈیم ہے جہاں پہ آپ کسی بھی خیال کا اظہار فریلی کر سکتے ہیں، اور نہ آپ کو ٹائم کنسٹرینٹ ہے، نہ کوئی کمرشل بریک ہے، نہ اس طرح کی کوئی چیز ہے. اور آج سے 20 سال بعد بیٹھ کے جب اس کو لوگ دیکھ رہے ہوں گے تو ان کو کچھ سیکھنے کو ملے گا، نہ کہ یہ سیکھنے کو ملے گا ابھی بریک سب سے امپورٹنٹ ہے اور بس ٹھیک ہے. ابھی میں نے اینکر نے ایک بات نکلوانی ہے ہوسٹ کے منہ سے، ایسی بات کی جس کی وجہ سے اس کی جو ہے نا وہ TRP بڑھ جائے. تو یہ انشاءاللہ فیوچر کے لیے بہت اچھی چیز ہے، آپ دیکھیں گے. بلکہ میں تو آپ کو بھی کہوں گا کہ آپ کو بھی شروع کرنا چاہیے. تو میں تو آپ کو، مجھے پتا ہے آپ کی طبیعت کے خلاف ہیں یہ ساری چیزیں، لیکن چلے کم از کم یہاں آنے کے لیے انسسٹ کرتا ہوں. نہیں ضرور، انشاءاللہ ہم اس کو جاری رکھیں گے، اور آپ بھی اس کام کو جاری رکھیں. جو نئی نسل ہے نا، اس کو کچھ نہ کچھ ہم دیتے رہیں. بالکل. اور اس کو کم سے کم اظہار ہی کا موقع دیتے رہیں تو شاید یہ بہت بہتر ہو جائے گا. بے شک بے شک. کم سے کم اتنا ہی ہو جائے. بالکل سر. تھینک یو سو مچ سر. بہت شکریہ، آپ کا شکریہ. تھینک یو سو مچ.